بیمار نظر آتے ہیں یا جسمانی نظر آتے ہیں، ہوتے نہیں ہیں، وہ کیفیت ڈپریشن ہوتی ہے جس میں آپ سوچنا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، ہنسنا پسند نہیں آتا، رونا پسند نہیں آتا، تو بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اور انسان جس کو عام زبان میں کہتے ہیں اور عورتیں بہت بالکل ایک عام مزاج سے کہتے ہیں، جیو چاٹ آ گیا، دل بور ہو گیا، کوئی چیز میں اب دل نہیں لگ رہا، دنیا سے تنگ آ گئے، ہے نا. یہ کمنٹس آپ بہرحال آپ کے بڑوں سے سنتے ہوں گے، لیکن یہی ہوتا ہے. یہ جب کمنٹس آنے لگے، یہ سب کیفیت جب گھر میں ہونے لگے، تو سمجھ جائیے سامنے والا ڈپریشن میں. الحمدللہ بہرحال یہ کیمپ میں اس لیے آپ لوگوں کے لیے یہ ٹاپک چنا گیا کہ بہت سارے ٹاپکس اس میں آ رہے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے جو پریکٹیکلی میں نے اپنی زندگی میں دیکھے، تو ہم نے سوچا تھا یہ ٹاپک میں رکھوں گا. تو ایک آپ سے شروعات ہے، انشاءاللہ اگلے دنوں میں یہ ٹاپک اور بھی ہم تفصیل میں لیں گے. لیکن آج جو ٹاپک ہوگا وہ صرف یوتھ سے متعلق ہوں گا، آپ کی عمر سے متعلق ٹاپک ہے یہ. مطلب شادی شدہ لوگوں کے مسائل الگ ہے، غیر شادی شدہ مسائل لوگوں کے الگ ہے، چھوٹے بچوں کے مسائل الگ ہے، ٹھیک ہے، پھر یوتھس کے مسائل الگ ہے، اور گرون اپس کے مسائل الگ ہے، اور اولڈ ایج کے مسائل. لیکن آج کا جو ڈپریشن کا میرا ٹاپک ہے وہ صرف آپ سے ریلیٹڈ ہوگا، یہ آپ سے ریلیٹڈ ایشوز پر ہوگا، باقی چیزوں پر نہیں ہوگا. اور بھی جو لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جس میں اور وہ اسٹریسفل اور بہت ایک مشکل زندگی جیتے ہیں، لیکن آپ سے متعلق بہرحال میرا یہ ٹاپک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں یوتھ کیمپ کے تعلق سے جب آپ کو بتایا گیا یا آپ نے سنا تو رسپانس بھی اچھا تھا، ایڈمیشن کے اعتبار سے بہت جلدی ایڈمیشن ہے ماشاءاللہ. دوسرا جو ہے ٹائم 9:30 بجے کا دیا گیا تھا، ماشاءاللہ 8:45 سے لوگ آنا چالو ہو گئے، تو مجھے لگا ہاں ماشاءاللہ کیمپ اچھا ہے، لوگوں کافی پسند آیا. 8:45 سے لوگ آپ آنا چالو ہو گئے تھے. جب میں نیچے آیا 9:30 بجے، شاید واللہ پہلی خاتون کو انٹر ہوں گی، 10 بجے کیمپ چالو کریں گے، تو یہاں کافی لوگ بیٹھے تھے. تو ماشاءاللہ کافی جستجو اور جوش کے ساتھ جو ہے آپ لوگ آئے بھی، کافی جلدی آئے، تو گویا آپ کی سیکھنے کی بہرحال ایک موڈ اور مزاج آپ بنا کے آئے تھے. تو آئیے آج ڈپریشن کے تعلق سے کچھ باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں، اور اس کی سنگینی پہلے جان لیجیے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. واقعہ ایک خاتون، ایک بچی تھی، اور اس بچی جو ہے وہ بمشکل جو ہے 8ویں جماعت کی طالب علم تھی، مطلب 8th اسٹینڈرڈ کی وہ جو ہے اسٹوڈنٹ تھی. وہ ایک مرتبہ اپنے گھر پر آئی، اور گھر پر آ کے اپنے والدین کو دیکھا تو کچھ جھوٹی پلیٹس گھر میں رکھی ہوئی تھی جس کے اندر کچھ نوڈلز باقی تھے. نوڈلز تو نہیں، نوڈلز کا کچھ پارٹ باقی تھا. ایسا لگا کہ نوڈلز کھا لیے بعد جو چیزیں بچتی ہیں. اس نے آ کر کہا کہ یہ کیا کھایا گیا گھر میں؟ تو والدین نے کہا کہ نوڈلز کھائے اور تم لیٹ ہو گئے تھوڑے سے، تم ٹیوشن میں تھے اور لیٹ ہو گئے آنے میں، اس لیے ہم نے نوڈلز بنائے تھے، کھا لی. وہ بچی گئی اپنے گھر کے کمرے میں داخل ہوئی، دروازہ بند کر لی. والدین نے سوچا ناراض ہے، تھوڑی دیر بعد وہ کریں گے. کافی دیر ہوگی جو دستک دی کہ دروازہ نہیں کھولے، اور بعد میں دروازہ توڑ کر جب گئے تو اس نے خودکشی کر لی تھی، وہ مر چکی تھی. اور یہ حال ہی کا واقعہ ہے. تو آپ دیکھیے صرف ایک نوڈلز کے نہیں ملنے پر اس نے اپنی زندگی لے لی. تو اسی لیے ٹاپک آپ کے لیے رکھا گیا کہ اگر 8th اسٹینڈرڈ کی لڑکی یہ کر سکتی ہے، اپنے آپ کو مار سکتی ہے، قتل کر سکتی ہے، تو گویا ڈپریشن ایک بہت خطرناک بیماری کسی کو بھی ہو سکتی ہے. چاہے وہ اس کا ڈپریشن تو نہیں کہیں گے، فرسٹریشن تھا، اور فرسٹریشن سے اس نے اسٹریس لیا، اسٹریس نے اس کو ڈپریس کیا، اور ڈپریشن نے اس نے کیا بہت جلدی ایکشن لے لیا. اور ایکشن یہ تھا کہ شاید والدین کو اس سے کچھ تکلیف ہوئی تو ہوں گی، لیکن اس نے اپنی آخرت خراب کر لی. یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے. تو یہ ٹاپک آپ کی ایج کے اعتبار سے آپ یہ مت سمجھیے کہ بہت بڑا ٹاپک ہے، بلکہ آپ کے لیے بھی ضروری ہے. اور جب اسٹریس مینجمنٹ آپ سیکھ لیں گے تو ڈپریشن کو کنٹرول کرنا آپ سیکھ لیں گے، تو لائف میں بہت سارے مشکلیں انسان کی آتی ہے، زندگی بغیر مشکلوں کی نہیں ہے. تو تب انشاءاللہ عزیز آپ کو کہیں نہ کہیں یہ سچویشن میں یہ چیز کام آئیں گی. اور ڈپریشن آنا یا ڈپریس ہونا یہ نیچرل ہے، یاد رکھیے، ان نیچرل نہیں. اسٹریس آنا، ٹھیک ہے، انسان مایوس ہو جانا، کسی چیز سے پریشان ہو جانا، یا اس چیز سے بالکل بیزار آ جانا، یہ نیچرل ہے. لیکن اصل چیز ہے جب یہ کیفیت آپ کی ہوتی ہے، آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں، اس کے اندر کرنا کیا ہے. سمجھ رہے آپ؟ مطلب سٹریس آنا، ڈپریس ہونا، پریشان ہونا، عاجز آ جانا، یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے. لیکن اصل چیز یہ کہ جب یہ کیفیت آپ پر طاری ہو تو آپ ڈیسیجن کیا لیتے ہیں اس کیفیت سے نکلنے کے لیے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں سٹریس مینجمنٹ، اسی کلاسز بھی ہوتی ہے، لوگ لگاتے ہیں. تو سٹریس بہت امپورٹنٹ، اس لیے کہ سٹریس ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. ڈپریشن اب نارمل چیز نہیں ہے، سٹریس لینا، ٹینشن لینا یہ اب نارمل چیز نہیں ہے، لیکن اس ٹینشن کو آپ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں، اس کا سلوشن کیسے نکالتے ہیں، وہ سب سے اصل چیز ہے. وہاں نارمل اور اب نارمل کا پرابلم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو لہٰذا کبھی کوئی انسان ڈپریس ہو، ٹینس ہو، تو آپ یہ مت سمجھ رہے اس کا ایمان کمزور ہے اس لیے ٹینس ہے، نہیں، اس کا ایمان سے کوئی دینا دینا نہیں. اس لیے کہ ڈپریس اور ٹینشن سب انسان کو آ سکتا ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، ایمان والا ہو، پختہ ایمان والا ہو، ٹھیک. تو اس کا کوئی تعلق جو ہے ایمان سے نہیں ہے. تو آپ کبھی بھی ایمان سے مت جوڑی کرے ایمان کمزور تھا نا تبھی ایسا کیا، ایسا نہیں ہے. ایمان سے اس کا تعلق نہیں ہے. اس کا کسی قوم سے بھی تعلق نہیں ہے کہ فلاں لوگ بہت ڈپریس رہتے ہم لوگ نہیں رہتے، ایسا بھی نہیں ہے، ٹھیک. تو یہ نیچرل ہے، سب کو ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا. ایگزام آ رہے ہیں، ایگزام آ رہے ہی بولتے ایسا پیٹ میں ایک دم ہوتا اور ایک دم آدمی پریشان ہو جاتا، یہ سٹریس ہے. اگر یہ کنٹینیوس آپ پہ حاوی رہا تو آپ ڈپریس ہونا شروع ہو جائیں گے تھوڑے دن بعد.
کہ ایگزام ہے کو آپ کو ایسا بولتے رہے تو یہ سٹریس آپ کو بہت ٹینس کر کے کیا کریں گے، آپ کو ڈپریس کر دیں گا، پھر کہ آپ تیاری چھوڑ کے مایوسی اختیار کر لیں گے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ آپ کو سفر کرنا ہے تو آپ ڈپریس بھی ہو جاتے ہو، ٹینس رہتے ہیں نا. سفر کرنا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، اور چونکہ آپ خواتین آپ کو تو بہت زیادہ ٹینشن رہتا ہے، ساتھ کیا لے جانا ہے، لوگ کیا سوچیں گے، ہم کیسے دکھیں گے، لوگ کیسے دکھیں گے، لوگ بار کیا ان کے گھر میں کیا ہوں گا، ان کے پاس کیا ہو رہا، سفر کیسے، گاڑی والا کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، فلاں کیا ہوں گے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا بولیں گے، آنے کے بعد کیا ٹینشن، جانے سے پہلے کیا ٹینشن، فلاں 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 آپ سب سوچتے ہیں. جنرل اسٹریس ہے نا، آپ اسٹریس ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ روز یہی سوچتے رہے تو آپ ڈپریس ہو جائیں گے، تو آپ کو اس سے نکلنا پڑے گا. تو ڈپریشن کوئی برا اور اچھا بھی نہیں ہوتا، ڈپریشن کوئی ایمان اور غیر ایمان سے بھی اس کا تعلق نہیں ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے ہم سب ڈپریس ہوتے ہیں، ہم سب ٹینس ہوتے ہیں. اگر کوئی کہے میں ٹینس نہیں ہوتا تو اس کا مطلب وہ اب نارمل ہے، اس لیے کہ وہ سب کو ٹینس کر دیتا ہوں گا. اب نارمل ہے ایسا انسان جو ڈپریس نہیں ہوتا، اس کو ٹینشن نہیں آتا، وہ اب نارمل ہوتا ہے، وہ مینٹلی اس کا مطلب درست نہیں ہے. اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی پریشان ہوتے تھے، وہ بھی گھبراتے تھے، حالانکہ ایمان میں سب سے اونچے تھے. اس لیے میں نے کہا کہ ٹینشن اور ڈپریشن کوئی ایمان کی کمزوری کی علامت نہیں ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے. انسان ہونے کے ناطے یہ سب ہمارے ساتھ ہوتا ہے. اصل چیز ہے کہ جب یہ ہوتا ہے آپ اور میں اس پہ ریاکشن کیسا دیتے ہیں، کیسا ریاکٹ کرتے ہیں، کیا اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں، کیسے وہ کرتے ہیں، یہ اصل چیز ہے. ٹھیک، تو جو ہے اللہ رب العزت نے یاد رکھیے مختلف چیزوں کی دنیا میں تقسیم کی ہے. اور اکثر ڈپریشن آپ کی ایج میں جو ہوتا ہے، جو یوتھس ہوتے ہیں، جیسا کہ جو جوانی کے مرحلے میں 10 11 12 سال سے اوپر ہوتے ہیں اور 20 سال سے نیچے، ریئل لائف میں ابھی آپ نے قدم نہیں ڈالا، آپ کی شادی نہیں ہوئی، تو جو چیز ہوتی ہے وہ یہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ نے جو تقسیم کیا ہے، تقسیم سمجھتے نا، جو چیزیں دے رکھی ہے اس کے وجہ سے اکثر ڈپریس ہوتے ہیں. یہ ایج کے اندر ان کے پاس گاڑی ہے، اپنے پاس کیوں نہیں ہے، وہ یہ پہن کے آتے ہم کیوں نہیں پہنتے، ان کے گھر میں یہ کھاتے ہم ایسا کیوں نہیں کھاتے، یہ لوگ وہاں رہتے ہم لوگ وہاں کیوں نہیں رہتے، انہوں تو ایسے کرتے انہوں تو ایسے کرتے، انہوں تھوڑے خوبصورت ہوا میں اڑتے انہوں فلاں ہے تو ایسا ہوتا، ان کا فلاں ایسا ہے ان کا وہ. یہ ایج میں صرف آپ کمپیئر کرتے دوسروں کی نعمتیں جو اللہ نے دی ہے اور اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، ٹینس کر کے آٹومیٹک ڈپریس کرتے رہتے ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ ایج میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی تقسیم کو آپ لوگ نہیں سمجھ پاتے، یہ ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں. تقسیم سمجھتے ہیں؟ اللہ نے مختلف نعمتوں کو مختلف لوگوں میں تقسیم کیا ہے. اگر اللہ ساری چیزیں سب کو برابر دے دیتا پھر تو مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا. آپ اندازہ لگائیے، ایک شہر میں سب لوگ برابر مالدار، سب لوگوں کی ہائٹ برابر، سب لوگوں کے ویٹ برابر، سب لوگ ایک جیسے خوبصورت، سب لوگ دیکھنے میں ایک جیسے. اب ایسے ماحول کے اندر اونچ اور نیچ کا تقاضا باقی نہیں رہتا تھا نا، پھر تو آزمائش بھی کہاں ہوتی تھی. کوئی غریب نہیں ہے تو دینے کا مسئلہ ختم ہو گیا ہے نا. کوئی کسی کو غربت دیکھ کے اللہ آزماتا ہے کہ مانگتا ہے نہیں مانگتا ہے، کسی کو مالداری دیکھ کے آزماتا ہے دیتا ہے نہیں دیتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا نا. اگر سب برابر ہوتے دنیا میں تو پھر آزمائش کہاں تھی، ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ بتائیے آپ. سب سیم انٹیلیجنٹ، آپ اندازہ لگائیے. اور انسان کی فطرت ہے، اس کو اگر چینج نہیں دکھا تو بور ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے چینی لوگوں کو بھی دیکھیے، اب ایک ساتھ چینی لوگ بیٹھے ہوئے 100 200، آپ بولیں گے نمبر 1 نمبر 2 کون سا ہے؟ سب نمبر 1 دکھ رہے ہیں. آنکھیں ایک جیسی، ناک ایک جیسی ہے نا، دو چھوٹی چھوٹی آنکھیں، 2 سوراخ سے چہرے کے اوپر، وہ ان کی ناک ہوتی ہے. ٹھیک، اور پورے ہنسرے ایک جیسا، ہنسرے تو اور چھوٹی آنکھیں ہو جا رہی، پتہ نہیں دکھتا نہیں دکھتا. آپ لوگ تو کھول کے ارے دیکھو یار کچھ باہر، حالانکہ اس کو دکھ رہا ہے لیکن سب ایک جیسے. تو آپ بولتا آئی ماں کیا ہے، پورے کے پورے ایک جیسے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا اے کون سا اور بی کون سا اور سی کون سا ہے. تو ورائٹی انسانی فطرت ہے، ایک جیسی چیزوں کو ہم پسند بھی نہیں کرتے. آپ انداز لگائیں ایک گھر میں ایک والدین کو 10 بچے پورے ایک صورت کے، آپ خود بولیں گے یار یہ بہت فضیلت ہے، والدین خود بولیں گے یار بہت مشکل ہے. آپ خود سوچیے نا. تو آپ خود چاہتے چینج ہو، اب چینج کیسا ہوگا بتائیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کرائٹیریا میں، جیسا انسان ہے گورے اور کالے، اسی کرائٹیریا میں شیڈز کر دی. یہ چینج ہے. سورج سب کو آنکھ ہے 2، اسی میں تھوڑی چھوٹی بڑی اونچی نیچی کالی پیلی ادی نیلی کرتے گئے. یہی ویریشنز ہے نا، یہ سب ہے. اب لیکن یہ نعمتوں کی تقسیم کو ہمارا آپ سمجھ نہیں پا رہے. اس کو ایسا کیوں ہوا، اس کو کیوں ملا، ہم اس سے فلاں ہیں، ہم مالدار ہیں لیکن ہماری آنکھیں سے نہیں، غریب ہو گئی اسی کیسے مار کے پھوڑ دو اس کی آنکھیں میں، نکال دو اس کو، کیسا ہو سکتا ہے اس کے بعد اتنی اچھی آنکھیں، ہم کو ہونا ہے نا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں پا رہے کیوں اللہ نے ایسا ڈسٹریبیوٹ کیا. اور ہر آدمی چاہ رہا اس کا وہ سب کچھ ہو جو اس کو پسند ہے، وہ آدمی چاہ رہا جو. اور پھر آپ خامخواہ لوگوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بدلے ٹینس ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو کے ڈپریس ہوتے ہیں. اور اللہ رحم کرے پھر کچھ لوگ تو ڈپریشن میں، ڈپریشن کے بہت سارے ریزلٹس ہیں جس میں سے ایک اینڈ ریزلٹ سب سے خطرناک اور سب سے گھاتک جو انسان نتیجہ نکالتا ہے وہ یہ کہ دنیا سے ختم کر لو. ادھار زیادہ ہو گئی کیا کروں، حل بہت سے، لیکن وہ ڈپریسڈ ہو کے ایک الٹیمیٹ ریزلٹ کیا نکالتا، مر جاؤں. کسی کا نکاح ہو گیا اور اس کے گھر والے بہت برے، سسرال والے، بہت سارے ریزلٹس ہیں. بہت ساری چیزیں جو کر سکتی ہے عورت لیکن کیا کر رہی ہے الٹیمیٹ، اپنے آپ کو مارے. مطلب جو اس کو تنگ کرے اس کو زندہ رہنے دے رہی ہے اور خود کو مارے. خود کیوں مرنا؟
یہ ڈپریشن ہوتا ہے، وہ آپ کو ٹینس کرتا ہے. اور ایسے نتیجوں پہ تو ڈپریشن کی کئی ریزلٹس ہیں، جس کا ایک بہت خطرناک نتیجہ کیا ہے معلوم؟ کہ ایک انسان اپنی جان خود لے لیتا ہے، اس کو سوسائڈ کہتے ہیں. ویسے اور بھی نتیجے اس کی، اور بھی اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن سب سے خطرناک الٹیمیٹ جو رزلٹ ہوتا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے ڈپریشن کا، جو نتیجہ انسان اپنے آپ کو مار لیتا ہے اور سمجھتا ہے یہ سلوشن ہے میرے پرابلم کا، جبکہ وہ خود سوسائڈ ایک پرابلم ہے. یاد رکھیے، اس کے لیے، دنیا کے لیے اور آخرت کے اعتبار سے. تو اس چیز کو ہم کو سمجھنا چاہیے، یاد رکھیے. تو سٹریس اور ڈپریشن نارمل ہے، اس کا آپ ٹینشن مت لیجیے، بس اس کا سلوشن ہمیں نکالنا کہ کیسے اس کو ہم کریں. ٹھیک. ایک مسلمان میں ڈپریس ہو سکتا ہے، چونکہ اس کا تعلق ایمان اور اسلام سے نہیں ہے، اس لیے کہ ٹینشن آنا، فکرے ہونا، یہ فطری بات. لیکن فکرے اتنی نہ ہو کہ آپ مایوس ہو جائے. ٹھیک ہے، اس میں فرق سمجھیے آپ. مطلب ٹینس اتنے نہ ہو جائے کہ آپ ڈپریس ہو جائے، مایوس ہو جائے کہ آپ چھوڑ دے، تھک جائے، ہار مان لے کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ ہمیں اس کا جواب دینا. اب ڈپریشن کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کے کچھ ریزن سے. پہلا بایولوجیکل ریزنز، سمجھ رہے ہیں؟ بایولوجیکل ریزن، اللہ نے جیسے ہمیں بنایا. مثال کے طور پر کوئی چیز کھانے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کچھ لوگ دوائیں کھاتے ہیں، سونے کی دوائیں کھاتے ہیں، مختلف اور بھی ادویات دوائیں کھاتے ہیں، اس سے بھی کبھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا کھانے کے بعد زیادہ سوئیے، چلیے پھر مت، سوچیے مت، فکر مت کیجیے، ٹینس. ٹھیک، تو اس سے بھی ڈپریشن آتا ہے. ٹھیک، یہ جینیٹک بھی ہو سکتا ہے. بایولوجیکل جینیٹک مطلب آپ کی جینس میں ہے، یا انہیریٹڈ ہے، والدین کو تھا، اس کے اندر خاندان میں تھا، ان کے اندر تھا، سمجھ آپ، یہ ایک چیز ہو سکتا ہے. ٹھیک، اسی طرح ہارمونل ہو سکتا ہے. ہارمونل ڈس بیلنس یا چینجز باڈی میں آنے سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. تو فرسٹ بایولوجیکل. دوسرا ہے سوشل پرابلمس. سوشل پرابلمس بھی انسان کو ڈپریس کرتے ہیں، جیسا کہ اچھا گھر نہیں ملا نکاح کے بعد. اسی طرح جو ہے کسی کے شوہر کا برا ہو جانا، یا کسی کی بیوی کا، کیونکہ ابھی خواتین ہے تو میں خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہا ہوں، جنرل نہیں میرا لیکچر. تو کوئی انسان ہے، اس کی بیوی خراب ہے، اس کی وجہ سے وہ ٹینس ہے، ڈپریس ہے. یا کوئی عورت ہے، اس کے گھر والے مطلب سسرال والے خراب ہے، اس کی وجہ سے ٹینس ہے. یا کسی کے معاشی حالت، فائنینشیل کنڈیشن خراب ہے تو وہ اس سے ڈپریس ہے. تو سوشل ایشوز جو ہوتے ہیں اس سے ڈپریس ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے وہ سائیکولوجیکل ہے. ذہنی کیفیت کی وجہ سے آدمی ڈپریس ہو سکتا ہے، جیسے کسی کی ڈیتھ ہو جائے، انتقال ہو جائے تو آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے کوئی کسی کو گالی دے دے، ذہنی کیفیت آپ کی سائیکولوجیکلی آپ چھوڑ جاتے ہیں، ڈپریس ہو جاتے ہیں. اسی طرح کوئی آپ کو ٹارچر کرے، تنگ کرے دن رات، تو پھر آپ ڈپریس ہو جاتے ہیں نا. اس کو دیکھتے یا تو آپ مایوس ہو جاتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ ڈپریشن کی وجہ سے ہوتا ہے. یا کبھی کبھی ڈپریشن میں ایسا کمی ہوتا ہے، لیکن آدمی سامنے والے کو بھی نقصان دیتا ہے، لیکن اکثر اپنے نفس کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. ٹھیک، تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح چوتھی چیز جو ہے وہ لیک آف اسپرچویلٹی، انسان کا دین سے دور ہونا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے انسان کے ڈپریس ہونے کی. ٹھیک ہے، کہ نماز نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، عبادتیں نہیں کرتا، دین جو کہتا حکم بجا نہیں لاتا، تو بھی ان سے انسان کیا ہوتا ہے؟ ڈپریس ہوتا ہے. اور پانچویں چیز جو میں آج آپ کو بتاؤں گا ڈپریشن کی، وہ ہے جن یا شیطان کا اثر. جب انسان دین کو چھوڑ دیتا ہے تو آٹومیٹکلی قرآن میں اللہ نے فرمایا جب ہمارے ذکر سے انسان دور ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ ایک شیطان کو اپنے پاس سے حاوی کرتے تھے، وہ ہوا قارین، اور وہ زندگی بھر اس کے ساتھ چپکا رہتا. سمجھ رہا؟ تو جب انسان دین سے دور ہوتا تو ایک شیطان آپ پر لاگو ہو جاتا، سوار ہو جاتا ہے، آپ وہ جو چاہے آپ کو ہاکیں گے. ٹھیک، تو لیک آف جو ہے جس کو کہیں گے شیطان کا اثر. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. تو یہ 5 کازز ہے، کئی اور ہے سائنٹیفک، لیکن چونکہ ہمارا تعلق ہم سوشیو ریلیجس ایشوز پہ بات کر رہے ہیں، مطلب ہم دینیات کو رکھتے ہوئے سوچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے 5 ہی چیزیں لیا اس چیز کو کریں. اب زندگی ایک چیلنج ہے. زندگی کیا ہے؟ چیلنج. جو لوگ اس کو قبول نہیں کر پاتے وہ کیا ہوتے ہیں؟ آٹومیٹیکلی اسٹریسفل ہو جاتے ہیں، ٹینس ہو جاتے ہیں، اور آٹومیٹیکلی ڈپریس ہو جاتے ہیں. تو اب زندگی ایک چیلنج آپ نے سمجھ لیا، تو کیا کیجیے؟ اس چیلنج کو قبول کیجیے نا. اور یہ اللہ نے ہمارے زندگی کو چیلنج بنایا ہے. کیوں چیلنج بنایا اللہ تعالیٰ نے زندگی کو ہمارے لیے؟ ٹیسٹ کہاں ہوتا تھا؟ اگر زندگی بالکل نرم گرم گزر جا رہی بس آرام سے، تو پھر آزمائشیں کہاں تھی؟ غربت دے کے آزماتا ہے، بیماری دے کر آزماتا ہے، اولاد کی کمی سے آزماتا ہے، اولاد کی زیادتی سے آزماتا ہے نا. اسی طرح رشتہ دار دے کر آزماتا ہے، رشتہ دار چھین کر آزماتا ہے، اچھے شہر دے کر آزماتا ہے، امن و امان والے اور فتنہ اور فساد والے شہر دے کر اور ملک دے کر آزماتا ہے. مختلف ٹیسٹ ہے. مومن کو ہر ٹیسٹ میں کیا کرنا ہے؟ چیلنج ایکسیپٹڈ، اور ایکسیپٹ کر کے اللہ مجھے معلوم ہے تو اس کا مجھے بہترین اجر دیں گا، آگے عمل کیجیے. لیکن جب ہم اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے اور اس کو ادر وے لیتے ہیں تو پھر کیا ہو جاتے ہیں؟ ایکسٹریم ڈپریشن، جو کہ نارمل سے ہٹ کر ہوتا ہے اور انسان بیمار پڑ جاتا ہے. اب ڈپریشن یاد رکھیے ایمانی کمزوری کا نتیجہ نہیں، اس کی وضاحت میں نے کر دی. ٹھیک ہے، اور جو ہے زندگی ایک چیلنج ہے، اس کو ہمیں وہ کرنا ہے. سب سے خطرناک سٹیپ جو آدمی ڈپریس ہوتا ہے وہ جو لیتا ہے وہ کیا ہے؟ سوسائڈ. یہ سب سے اس کا خطرناک نتیجہ ہے. اور ہر سال دنیا میں 10 لاکھ سے زیادہ لوگ سوسائڈ کرتے ہیں، اور یہ اموات جو لوگوں کی موتیں ہوتی ہیں اس میں 10th نمبر پہ آتا ہے. سوسائڈ جو ہے مختلف ڈیتھس ہوتی ہے نا، ٹوبیکو ایٹنگ سے ایکسیڈنٹل ڈیتھس، ٹھیک ہے، سب الگ الگ ہے. تو ڈپریشن سے جو ڈیتھس ہوتی ہے جس میں انسان سوسائڈ کرتا ہے 10th نمبر پہ ہے، اور 10 لاکھ سے زیادہ لوگ اس سے مرتے ہیں. اور ہر ایک سوسائڈ کے پیچھے 25 اٹیمپٹس ہوتے ہیں.
مطلب 25 اٹیمپٹس لوگ کر رہے ہیں تو اس میں سے کوئی ایک مرتا ہے. مطلب ہر کوئی سکسیسفل نہیں ہوتا, ہاتھ کاٹتا ہے لیکن پھر بھی بچ جاتا ہے, کود جاتا ہے پھر بھی بچ جاتا ہے. ٹھیک, تو 25 اٹیمپٹس مطلب دنیا میں ہر سال 2.5 کروڑ لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, جس میں سے کیا ہوتا ہے 10 لاکھ مارے جاتے ہیں اور باقی بچ جاتے ہیں, لیکن بہت نقصان کر لیتے ہیں اپنے آپ کا. ٹھیک ہے, تو یہ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اسلام میں اگر کوئی انسان خودکشی کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص خودکشی کرتا ہے تو جس ہتھیار سے, جس زہر سے, جس چیز سے وہ کریں گا, قیامت کے روز سے وہی ہتھیار جہنم کا, وہی زہر جہنم کا دیا جائے گا, اور ساری زندگی آخرت کی وہی کرتا رہے گا. جس نے چاقو لے کر اپنے آپ کو مارا ہو وہاں اس کو جہنم کا چاقو ملے گا, اپنے آپ کو مارتے رہے گا, زندہ ہوں گا مارتے رہیں گا. کسی نے آگ میں کودا, اوپر سے بلڈنگ سے چھلانگ لگائی ہو, وہ جہنم میں اوپر سے آگ میں چھلانگ لگائیں گا اور پھر زندہ ہوں گا, پھر چھلانگ لگائیں گا. کسی نے کسی چیز کے نیچے دب کر مر گیا ہو تو جہنم میں وہاں اس کو وہ چیز دی جائیں گی اور اس کے نیچے دبتا رہے گا, مرے گا پھر اٹھیں گا. اس لیے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے, وہ نعمت ہے. اپنے آپ کو قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ اور پاپ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایک ایسا جرم ہے جہاں جو ہے سوسائڈ, خودکشی, کہ انسان کبھی جنت میں نہیں جائیں گا. کتنی سخت بات ہے نا. ٹھیک ہے, اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ سٹریس, ایکسٹریم سٹریس یا ڈسٹریسفل انسان رہنا, ہمیشہ ہی پریشان رہنا, اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ ڈپریس, اور ڈپریس ہو کے پھر سوسائڈ کرنے تک بات پہنچ جاتی ہے. تو لہٰذا اس کے اور بھی افیکٹ ہے, لیکن یہ سب سے خطرناک سائیڈ افیکٹ ہے, یاد رکھیں. اب انسان ڈپریس کیوں ہوتا ہے, ریزنس کیوں ڈپریس ہوتا ہے. ٹھیک, تو ڈپریس کیوں ہوتا ہے اسی کچھ وجوہات دکھا رہا ہوں. سب سے پہلی وجہ ڈپریشن کی وہ ہے حسد. عام زبان میں کہتے ہیں جلن. ان کا اسکارف ایسا کیوں ہے, انہوں نے چشمہ کہاں سے, ان کے ابا چوری کر کے تو نہیں لاتے, کہ تو ہمارے پاس تو نہیں آیا اب تک. یہ گاڑی میں کیوں آتے, ان کی شادی میں اتنا کیوں خرچ ہوا, انہوں نے ایسا گھر کیوں بنا لیے, یہ ایسے کپڑے کیوں پہنتے, ان کا گھر اتنا اچھا کیسا ہے, انہوں فلاں کیسے, میاں بھی تو اتنے کالے گھوس, بچے اتنے خوبصورت کیسا پیدا ہو رہے ان کے, فلاں یہ مسئلہ ہو رہا ان کا. وہاں ہوتا ہے ڈسٹریس, اسٹریسفل, حسد, ہر چیز پر حسد کی, ان کو یہ کیوں ملا اور میرے پاس کیوں. حسد سب سے بیسک کاز ہے, یاد رکھیے, جو مسلمانوں میں ڈپریشن لاتا ہے, اسٹریسفل لائف جیتے ہیں, کہ وہ بیچارہ اپنے کار میں آرام سے گھوم رہا اور میں ڈپریس ہوں, وہ کار میں گھوم رہا, وہ کار میں گھوم رہا. حسد کیوں؟ تو میں نے اللہ کی تقسیم کو نہیں سمجھا, اللہ نے اس کو دیا, مجھے نہیں دیا. اتنا ہی سمپل. اللہ کی تقسیم کو آپ سمجھیے, اللہ دیتا نہیں دیتا, بس اتنا, اس سے ہٹ کر کچھ ہے کیا؟ تو اللہ نے اس کو دے دیا, الحمدللہ. مجھے نہیں دیا, الحمدللہ. اس سے وہ دیا گیا تو اس سے پوچھوں گی, مجھے نہیں دیا گیا, مجھے پوچھ بھی نہیں, الحمدللہ. وہ شکر ادا کر, اللہ دیا, مجھے طاقت دے کہ میں تیرا شکر ادا کروں, الحمدللہ. میں کروں, اللہ مجھے نہیں دیا, میرا ٹیسٹ بھی نہیں, الحمدللہ. لیکن وہ نہیں, وہ ایسا کیوں کرتے فلاں. حسد سب سے بیسک ریزن ہے انسانیت کے ڈپریس ہونے کی اور مسلمانوں کے ڈپریس ہونے کی. اس لیے کہ اننیسری ٹینشنز ہے نا. ان کے بچوں نے اچھا پڑھ لیے, کیسا پڑھ لیتے ہو بچے, اچھا ہم اتنی محنت کر رہے ہیں, ہم بچوں پہ ماں باپ جلن حسد کر رہے ہیں. پڑھ لیے, پڑھنے تو کیا مسئلہ ہے. دو ہی قسم کے بچے ہوتے ہیں, جو اچھا پڑھتے ہیں اور جو نہیں پڑھتے. تو کیا جو اچھا پڑھنے والے وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب اور جو اچھا نہیں پڑھتے محبوب؟ ایسا کرائٹیریا اچھا پڑھنا ہے کہ اللہ کے پاس, خوبصورتی ہے کہ اللہ کے پاس, مال ہے کہ اللہ کے پاس, حسب نسب ہے کہ اللہ, کیا اللہ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تقوی, اعمال. تو پھر کیوں ہم کو جلنے گا کسی کے اوپر؟ اللہ نے کچھ بھی دیا تو کیا محبوب ہو رہے ہیں کہ اللہ کے وہ؟ ہو سکتا مالدار انسان اللہ کا محبوب, غریب کیوں؟ اس لیے مالدار شکر ادا کرتا ہے اللہ کا اور غریب ناشکری کر رہا ہے, سمجھ رہا, ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی کرائٹیریا تو اعمالی ہے نا, اس کے بھی, مالدار کے بھی, غریب کے بھی. تو پھر کیوں جلنا؟ سب سے پہلی چیز ریزن کیا معلوم کو؟ حسد. حسد چھوڑ دیجیے. اس لیے میں نے اللہ جو قرآن کی ایک آیت شروع میں تلاوت کی تھی, جو آیت میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اور کہتا ہے, جو کہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 54 کا ایک حصہ تھا, ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل. کیا لوگ جلن کر رہے ہیں, حسد کر رہے ہیں ایک دوسرے سے اس چیز پر جو اللہ نے عطا کیا ہے؟ مطلب وہ تم تھوڑی ہو جو دے رہے ہو, اس کو اللہ نے دیا, تو پھر کیوں حسد کرتے ہو؟ اور حسد سے کیا ہے, انسان صرف اپنا نقصان کرتا ہے اور کسی کا نقصان نہیں کرتا ہے. تو بیسک ریزن کیا ہے؟ سب سے پہلا حسد, جلن جس کو بولیں گے اردو زبان میں, حسد عربی میں کہتے ہیں. دوسرا لالچ, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اس کی چیز میرے پاس آ جائے, اور اس میں ڈپریس ہوتا جاتا ہے کہ کب اس کی چیز میرے پاس آ جائیں گی, لالچ. تیسرا بغض, نفرت کسی کے بارے میں. بغض کسی کو کہتے پتہ ہے؟ ایسی نفرت جو دل میں رکھ کے انسان زندگی گزار دے, اس سے بغض پیدا ہوتا ہے. دیکھتے ہی چلانا دل بولتا ہے سامنے والے دشمن, اس کو دیکھتے ہی آنکھ بگولا ہو جاتا ہے. اچھا خاصا ہنس رہا تھا, دشمن آ گیا, آنکھ بگولا, اس کو بولتے ہیں بغض. مطلب اتنا زیادہ کسی کے بارے میں برائی دل میں رکھنا کہ وہ آپ کے ڈپریشن کی وجہ بن جاتا ہے پھر. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ایکسٹریم نفرت کسی سے, اشد نفرت کرنا, خامخواہ کی شرعی بنیادوں پر نفرت کرنا جائز ہے. گناہ گاروں سے نفرت کرنا اس لیے کہ وہ گناہ کرتے, یہ الگ بات ہے. لیکن خامخواہ ایکسٹریم نفرت, ان کے پاس فلاں ہے تو نفرت, ان کو وہ مل گیا تو ان سے نفرت شروع, ایکسٹریم نفرت. ٹھیک, اسی طرح دوسرا جو ہے ایکسٹریم محبت, اشد محبت کسی سے, ہے نا, اتنی محبت کی زندگی مشکل ہو جا رہی ہوتی ہے نا. ایسا بہت سی بات دیکھا جاتا ہے کہ آدمی ڈپریس. مثال کے طور پر ایک کیس میں نے دیکھا تھا کہ ایک بہن اور بھائی تھے, تو بھائی کو بہن سے اتنی محبت تھی کہ بہن 2 کلاس آگے تھی, وہ تھی سمجھ لیجئے فرسٹ میں, اور بھائی کو ایڈمیشن دلایا گیا, وہ بہن کے بغیر نہیں رہتا تھا, تو دونوں کو ساتھ ڈالنا پڑا
اور وہ KG سے لے کر 10 تک ساتھ پڑھتے رہے, ایک ہی بینچ پہ ٹیبل پہ بیٹھتے تھے, ایک ہی اسکول کے اندر, اللہ کیے کہ بس بیمار ہو جاتا تھا بچہ. ایکسٹریم محبت تھی اس کو اپنی بہن سے, سمجھ, ایکسٹریم اشد محبت ہونا فطری چیز ہے, اشد جس کو بولتے ہیں نا ایکسٹریم. پھر آدمی کیا کرتا ہے اس میں جو ان نیچرل ہوتی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے, ڈپریس ہوتا ہے تو پھر وہی ہوتا ہے اس کے بدلے جب ریئیکٹ کرتا ہے اس ڈپریشن کو. اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ جو افیئرس میں پھنس جاتے ہیں, اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوا تو ہم کیا کریں گے, ہاتھ کاٹ لیں گے, ہے نا, وہی ہے نا, چونکہ ڈپریس اشد ان نیچرل ایکٹ کیا, ڈپریس ہو گئے, نتیجہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو یا دوسروں کو نقصان پہنچائیں. اسی طرح جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس, کنٹرول سے باہر خوشی, اس سے بھی آدمی ڈپریس ہو جاتا ہے. اس لیے کہ تھوڑے دن تو ٹھیک ہے لیکن ہر چیز ہی کرتے کرتے کب تک جیئیں گا, ان نیچرل ہو جاتا ہے نا اس کا. آؤٹ آف کنٹرول ہیپینس جس کو بولتے ہیں, ان کنٹرول جس کو بولتے ہیں خوشی, یہ بھی ڈپریس کر دیتی ہے انسان کو, ٹھیک. اس لیے کہ جب وہ نہیں ملیں گی تو آدمی مایوس ہو جاتا ہے, ٹھیک. اسی طرح کمپلیکس, انفیریٹی یا سپیریٹی, احساس کمتری یا احساس برتری. کمپلیکس بھی انسان کو ڈپریس کر دیتے ہیں. کمپلیکس کیا, میرے اتنا مالدار کوئی بھی نہیں, کمپلیکس. آپ کو اس سے مالدار آ گیا تو میرے سے مالدار کیسا ہو سکتا ہے, وہ ڈپریس, میرے سے مالدار آ گیا, میرا تو کچھ باقی نہیں رہا, ہے نا. کمپلیکس یا تو سپیریٹی یا تو انفیریٹی, یا تو کسی کو انفیریٹی کمپلیکس, ہم خوبصورت نہیں ہے نا, آپ بہت اچھا نہیں, ہم خوبصورت نہیں ہے نا, آپ کا نام کیا ہے, نہیں ہم اتنے خوبصورت نہیں, میرے امی بولتے ہیں آپ کا نام, آپ پوچھ رہے نام, وہ بول رہے میں خوبصورت نہیں ہے, میں خوبصورت, ارے آپ سے نام پوچھ رہے آپ کا, آپ کہاں رہتے, نہیں ہمارا محلہ ایسی ہے. آپ کہاں رہتے, محلہ ایسی ویسی کچھ بھی ہوگا, غلط بات ہے, کہاں رہتے, سمپل کوشچن ہے, سمجھ رہے آپ. کمپلیکس ہے آپ کو کہ آپ کا محلہ اچھا نہیں ہے, آپ کی سوسائٹی اچھی نہیں ہے, آپ خوبصورت نہیں ہیں, آپ مالدار نہیں ہیں, آپ کے والدین فلاں ہیں, آپ کو کمپلیکس ہے. یا تو سپیریٹی ہے کچھ لوگوں کو انفیریئرٹی ہے نا. کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ بس میرے سے خوبصورت کوئی نہیں, میرے سے مالدار کوئی نہیں, میرے سے اچھا کوئی نہیں, میرے سے زیادہ کوئی نہیں پڑھ سکتا, میرے سے اچھا ٹیلنٹڈ کوئی نہیں ہے, مجھ سے تو کوئی کمپیٹ نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ سب کچھ ہے, میں نہیں آگے بڑھ سکتی, میں کمپیٹ نہیں کر سکتی, میرے میں ٹیلنٹ نہیں, میں خوبصورت نہیں ہے, میرا یہ نہیں ہو سکتا, میرا وہ نہیں ہو سکتا, میں کامیاب نہیں ہو سکتی. دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں, آپ دیکھ لیجیے. تو یہ دونوں بھی ٹینڈنسیز اگر ایکسٹریم ہو جائے آدمی ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک. اور انفیریٹی کمپلیکس بھی بہت ڈینجرس ہے, سپیریٹی کمپلیکس بھی اس سے ڈینجرس ہے. احساس برتری بہت خطرناک ہو جاتا ہے درکی, اس لیے کہ کیا ہوتا ہے پھر احساس برتری لے جا کر بہت نقصان دیتا ہے. اس لیے کہ انسان دوسروں کو انڈر اسٹیمیٹ کرتا ہے, اور احساس کمتری نقصان دہ ہو سکتا ہے. جو آپ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر پاتے, کیوں, ہم نہیں کر سکتے, ہم کو معلوم تھا ہم کر ہی نہیں سکیں گے, ہم سے یہ ہو ہی نہیں سکتا, آپ نے سوچ لی پہلے سے, ٹھیک. یہ ایک چیز ہوتی ہے. اسی طرح جو ہے ایکسٹریم اشد غم, اتنے غم میں چلے جانا کسی کے معاملے میں کہ آدمی ڈپریس ہو جا رہا ہے, کسی کا انتقال ہوگا, اتنا غم ہونا چاہیے 3 دن, جس کے شوہر کا انتقال ہو جائے 4 مہینے 10 دن, اس سے زیادہ کسی کو بھی نہیں, لیکن ایکسٹریم, ٹھیک ہے, وہ بھی ڈپریس کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے ایکسٹریم غصہ, حد سے زیادہ غصہ کرنا, یہ سب غیر شرعی بھی یاد رکھی جو باتیں کر رہا ہوں. اسلام نے سب کو کنڈیم کیا ہے, سب کو برا کہا ہے, سب کو گناہ کہا ہے. بہت زیادہ غصہ آنا فطری چیز ہے, انبیاء بھی غصے میں آئے ہیں, نبی آپ سے بھی غصے میں آتے تھے. ایکسٹریم غصہ ہے نا, جیسا لوگ کر رہے, غصہ, یہ پھاڑ دیا, وہ پھینک دیا, وہ اٹھا دیا, کپڑے پھاڑ دیے, سامنے والے کو نوچ دے رہے, ہاں گھر میں یہ کمرے کو وہ کر دے رہے, باتھ روم وہ توال پھاڑ دے رہے, یہ نکال کے پھینک, آئینے توڑ دے رہے. ایکسٹریم غصہ تھوڑی دیر اچھا لگتا ہے نا, ماں باپ میری سب بات سن لیتے جب میں ایکسٹریم غصے میں آ جاتی ہوں, ہے نا, یہ تو تھوڑی دیر اچھا ہے. لیکن جب آپ ایکسٹریم غصے میں ہوتے ہیں تو آپ ایکچولی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے, آپ کنٹرول بائی سم ون ایلس, اور کون ہوتا ہے وہ, شیطان. پھر وہ کیا بولتا ہے, تیرے ماں باپ ایسے تھوڑی ماننے والے اتنے سے غصے سے, اور کر, اس سے بھی کچھ نہیں, اور کر, اس سے کچھ نہیں ہو رہا, ان کو دیکھ ابھی بھی نہیں غصہ آ رہا, کانچ توڑ دے, آپ نے کانچ بھی توڑ دیا, اس سے کچھ نہیں ہو, کانچ اٹھا لے ہاتھ میں, آپ نے اٹھا لیا, اس سے بھی نہیں, تیرے ماں باپ وہ ہو رہے, اپنے آپ کو مار لیں. جب آپ مار لیں گے تو سامنے آ کے بولیں گے ٹاٹا, میرا کام بہکانا تھا. جب انسان مرنے کی, اگر اس کی موت طے ہے تو شیطان دکھتا ہے, پھر اس کو طے ہے تو اس کی, اگر کوئی بچنے والا ہے تو اس کو فرشتے شیطان دونوں نہیں دکھتے, لیکن طے ہے تو آ کے بولتا ہوں میں نے صرف بہکایا تھا, میں نے تھوڑی تیرا ہاتھ پکڑ کے کام کرایا تھا, میں چلا اللہ کے پاس, مجھے مت پکڑنا. اور پھر مارنے والا آدمی بولتا ہے کیا ہو گیا, بچاؤ بچاؤ. دیکھیے آپ جتنے لوگ سوسائڈ کرتے ہیں نا, اگر وہ اس سے پہلے کوئی آ جائے تو صرف ایک ہی آواز رہتی, بچاؤ. آنکھ تو لگا لی, پھر بولتے بچاؤ. کہ تو جیسے ہی جلنا شروع ہوتے ہیں, جب حقیقتیں کھل جاتی, کس کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا تمہارے جانے سے, تم کو ہی پڑ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے, سمجھے آپ. تو شیطان نے کنٹرول میں چلتا ہے, ایکسٹریم غصہ, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے کسی کام کو کرنے کا شد عزم, مجھے MBBS کرنا چاہیے, تم کو ڈاکٹر بننا چاہیے, تم کو یہ کرنا چاہیے, اور بس لگے, اور نہیں ہوا تو اب 12th ہو گئے, سمجھو MBBS سے نمبر نہیں لگا, اب چلے گئے آپ جو بھی اسٹریم میں, فارمیسی چلے گئے, BDS چلے گئے, یا پھر اس کے بعد BSc BCom اور BA آپ جا سکتے ہیں. اب چلے گئے تو وہاں کس سے مل رہے, تو MBBS نہیں کر سکے, محفل میں بیٹھے MBBS نہیں کر سکے, کہیں MBBS نہیں کر سکے, ٹھیک ہے MBBS نہیں کر سکے ہم, ٹھیک ہے. پھر تھوڑی دیر بعد لوگ ملتے بولتے ہیں آپ MBBS نہیں کر سکے, آپ MBBS نہیں کر سکے.
چونکہ ایکسٹریم ول کہ میں وہی کروں گی نہیں ملا، ڈپریس پوری زندگی ہم یہ نہیں کر سکے. سمجھ رہے آپ کہ لوگ تھوڑے دن بعد اس کو دیکھتے بولتے آ رہی ہے ہم نہیں کر سکے، بولیں گے آتے ہو آپ نہیں کر سکے، بولتی ہاں صحیح آپ نے صحیح پہچانا ہم نہیں کر سکے. ایکسٹریم ول کی یہ چیز ہونا، یہ چیز حاصل کرنا ہے. کوئی لباس ہو سکتا ہے، کوئی چیز ہو سکتی ہے، کوئی کورس ہو سکتا ہے، کوئی انسان ہو سکتا ہے، انسان کے اس کے میں ساتھ رہنا چاہتا ہوں چاہتی ہوں، ایکسٹریم، اور بس وہ ول اس کو برباد کر دیتے چونکہ اس میں اللہ کی تقدیر کو سمجھ نہیں رہا. بس وہ سمجھتا ہے میں یہ کروں گا تو مجھے ملنا چاہیے، لہٰذا وہ سمجھتا ہے میری کوششیں مکمل نہیں تھی لہٰذا ملا نہیں. اسی طرح جو ہے کسی چیز کو کھونے کا ڈر، اس سے بھی ڈپریشن ہوتا ہے. ایکسٹریم کسی سے ایسا وہ کہ کھو جائے تو آدمی ڈپریس ہونا شروع کر دیتا ہے. سمجھ رہے تو یہ بھی ایک چیز ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے کنٹینیوس لائف میں جو لوگ اسٹرگل کرتے ہیں وہ ڈپریس ہو جاتے ہیں. کنٹینیوس اسٹرگل، وہ ملک وہ زمین جہاں جنگیں ہوتی ہیں، فساد ہوتے ہیں، وہاں کے لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ایکسٹریم اسٹرگل میں ان کی لائف ہوتی ہے، پوری زندگی وہ جو ہے اسٹرگل میں جیتے ہیں. ایکسٹریم اسٹرگل جب لوگ کرتے ہیں نا اس میں ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ، یاد رکھیے. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. اب آپ کی عمر میں کیا کیا چیزیں آپ کو ڈپریس کر سکتی ہے وہ باتیں آپ کے سامنے، اب وہ پوائنٹس رکھتا ہوں کیوں کازز ہو گیا آپ کی عمر میں. پہلی چیز کمپٹیشن، کمپیٹ کرنا. بہت سے لوگوں کو ڈپریس کر دیتا ہے آپ کی ایج میں کہ میں یہ نہیں کر پائی، ہم یہاں تک نہیں پہنچ پائے، ہم والدین کی خواب پورے نہیں کر پائے، ہم لوگ یہ نہیں کر سکتے. کمپیٹ جو ہوتا ہے نا، تو یہ کمپٹیشن ہونا چاہیے، بہت ہونا چاہیے، لیکن کیا سب جیت سکتے ہیں؟ تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کی ضرورت بھی کیا ہوتی تھی؟ اگر سب ریس میں بھاگتے ہیں اور پورے جیت کے آتے ہیں تو فرسٹ کو 10 بنانا پڑیں گی پوزیشن. کیا کریں گے؟ دو بچے اگر سیم مارکس بھی لاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو کرائٹیریا ہو ان میں ڈیفرینشیٹ کرنے کا. تو کیا کرائٹیریا ہوتا ہے؟ 10th میں کس کے زیادہ تھے؟ اگر 12th میں آپ کے مارکس کامن ہوں گے تو 10th کے مارکس دیکھے جاتے ہیں. 10th میں کس کے زیادہ تھے؟ 10th میں بھی کامن ہوں گے تو ایج کس کی زیادہ دیکھی جائے تاکہ اس کو پہلے، چونکہ اس نے 1 سال یا زیادہ ہے نا عمر میں، اس کو پہلے ملنا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو پریفرنس اس میں بھی ہوتا ہے. سمجھ رہے بات؟ تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ سب برابر ہوں گے؟ تو کمپیٹ کرنا اچھی بات ہے. جب بھی آپ کسی سے کمپیٹ کیجئے تو کیا آپ کے ذہن میں خیال ہو ہمیں اس لیے اس سے کمپیٹ کرنا ہے، اس لیے کہ جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہے اس کو ہم کو ابھارنا ہے، کسی کو پیچھے کرنا، پچھاڑنا، ہرانا اس کی مقصد یا نیت نہ ہو. جب ہرانا نیت ہوتی ہے تو کمپٹیشن وار بن جاتا ہے. گیم نہیں رہتا، کسی چیز میں مسابقہ نہیں بچتا، وہ جنگ ہو جاتی ہے کون آگے جا سکتا ہے. تو کمپٹیشن ایک سب سے پہلی وجہ ہے جس وجہ سے آپ میں سے بہت سارے لوگ ڈپریس ہوتا ہے. اور جب کمپیٹ نہیں کر پاتے، اپنے اسٹرگل کو وہ لوزر سمجھتے ہیں، تو اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ خودکشی کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے میرٹ کا لسٹ ہی ختم کر دیا. بتائیں نا، صرف ایک ٹاپر آ جاتا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں. پہلے ہوتا نا میرٹ، 90 کے بعد آتا ہے کسی کے نام کیا کہ میرٹ. گورنمنٹ نے وہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا سسٹم ختم کر دی، بچے خودکشی کر لے رہے، اس لیے کہ آپ نے جتنی محنتیں کرنی تھی کر لی، چھوڑ دیجیے رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں. نہیں ایسا کیسا ہوتا، ہم نے اتنا کرنے کے بعد چلو زندگی ختم کر، اپنے آپ کو برباد کر لو. کچھ ایسا ایکٹ کر لو کہ مرے تو نہیں لیکن زندگی بھر ادمری زندگی گزار رہے. کوئی آدمی زہر کھا لے، اللہ رحم کرے، اور بچ جائے، کود جائے اور بچ جائے، تو لنگڑے پن کی زندگی ہمیشہ کے، جس کو آرگن فیلئر کی زندگی جو کہ یہ اتنے آرگن خراب ہو گئے زہر سے، لیکن مرے بھی نہیں، اب زندہ رہو ان کو سنبھالتے ہوئے پوری زندگی، کتنی مشکل ہوتی ہے. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کمپٹیشن ہیلدی ہونا چاہیے، کمپیٹ کیجئے، بہت اچھی بات ہے، لیکن کسی کو ہرانے کی نیت سے نہیں، آگے جانے کی نیت سے کہ مجھے آگے جانا ہے، ہرانا نہیں ہے مجھے کسی. نیچرل ہے کہ کچھ لوگ پیچھے رہ جائیں گے، لیکن ہم ان کو لوزر نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کچھ جگہ جیتنا بھی کسی کے لیے سکسس ہو سکتا ہے اور کسی کے لیے وہیں ہارنا بھی سکسس ہو سکتا ہے. یہ ڈیپینڈ ہے، اس لیے کہ سکسس اینڈ فیلئر یہ ریلیٹو ٹرم ہے کہ کس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. کسی کے لیے کوئی چیز سکسس ہے تو کسی کے لیے وہی چیز فیلئر ہے. دنیا میں سب کچھ کمانا کافروں کے لیے سکسس ہے، مومنوں کے لیے دنیا میں اللہ قبول کر لے اعمال یہ سکسس ہے، ان کے لیے کمانا فیلئر میں آ جا رہا ہے نا. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ چیز اثر ہے. دوسرا کیریئر، کمپٹیشن کی وجہ کیریئر کیا کرنا ہے، اور یہ چیز ڈپریس میں ڈال دے رہا. فلاں جگہ نمبر نہیں لگا، لٹک جاتی میں، ٹھیک ہے، فلاں کر لیتی میں، فلاں چیز نہیں ہوئی کیریئر میں، اب یہ کر لیتا ہوں. میں یہ بننا چاہتی تھی نہیں بن سکی، میں یہ کر لیتا ہوں. میں یہ بننا چاہتا تھا نہیں بن سکا، میں کیریئر. یا مجھے یہاں جاب چاہیے تھی نہیں مل سکی، مجھے وہاں جاب کرنا تھی نہیں مل سکی، کیریئر. اور میں یہ نہیں کر پایا، میں فیلئر رہا، میں نقصان میں رہا، میں ایسا رہا، میں ویسا رہا، اور انسان برباد کر لیتا. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں یاد رکھیے. ایک صاحب مجھے ملے اور رمضان کا مہینہ، اور میرے سے ملاقات بھی ان کی، اور فجر کی نماز بہرحال پڑھی، اور فجر کے بعد 10 بجے خبر آئی کہ مر گئے. مجھے لگا ہارٹ اٹیک آ گیا، میرے سے بھی کم ایج تھی. کیا ہو گیا پتا نہیں، بعد میں پتا خودکشی کر لی. فجر کی نماز پڑھ کے رمضان میں خودکشی کر لی. کیوں؟ تو ان کے نزدیک وہ فیلئر تھے اپنے کیریئر کے اندر، انہوں نے جو کورس کیا تھا ان کو جاب نہیں مل سکی. آپ دیکھیے مر کے ختم ہو گئے. تو اب انداز کیریئر یاد رکھیے، ہمیں کوشش کرنا ہے. ہر کوشش کے بعد اس بات کو یاد رکھنا ہے جو اللہ بہتر چاہیں گا وہ کریں گا، اور وہ سب سے اچھی چیز ہے. تیسری چیز جو ہے بیوٹی، خوبصورتی.
اس نے تو بہت بڑا مسئلہ مچا کے رکھا. اکثر لوگ مر جا رہے ہیں چکر کے اندر, خودکشیاں کر لے رہے, ڈپریس رہ رہے, جو کچھ ہے وہ بھی برباد کر دے رہے خوبصورتی, کیونکہ ہم ویسے نہیں ہیں, اپنے آپ کو برباد کر لو. بہت خطرناک چیزیں یاد رکھیے, اور ایک دم یہ وائرل پھیل رہا ہے پورے انسانیت میں ہے. یہ امت مسلمہ بھی زبردست انداز سے اتنا وائرل ہے کہ اس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے, باپ کما رہا 10,000 تو اس میں 3,000 جا رہے, کہاں جا رہے؟ یہ چیز کے اندر. کیوں؟ خوبصورتی. اور ویسے نہیں ہو پائے تو لوزر, اگر ویسے ہو گئے تو کامیاب ہو گئے, ہے نا. وہی چکر میں, خوبصورتی کے چکر میں تو آپ دیکھیے مائیکل جیکسن بیسیکلی وہ افریقن تھا, کالا انسان تھا. اللہ کے نزدیک کالا اور گورا نہیں ہوتا, اعمال ہے لیکن دنیا میں اعتبار سے. لیکن جب مرا تو کتنا گورا تھا نا, اس لیے کہ پلاسٹک سرجری کرا لیا, پوری جلد نکال کے جسم کی دوسری جلد لگائی گئی, ساری زندگی کاسمیٹک اور اس کو صبح اٹھنے کے بعد تیار کرنا, اس لیے کہ جلد نقلی تھی, ڈپلیکیٹ لگائی گئی تھی. خوبصورتی, ساری دنیا خوبصورتی کے پیچھے مر رہی ہے. انسان سب کچھ کر رہا ہے, ناک ٹیڑھی تو ناک سیدھی کرانا ہے, ہونٹ ایسے تو ہونٹ ایسے کرانا ہے, آنکھ فلاں تو فلاں کرانا ہے, بھویں ایسی تو اس کو بنانا ہے, فلاں ہے تو یہ کرنا ہے, ہونٹ فلاں تو فلاں کرنا ہے, دانت ٹیڑھے آ رہے تو اس کو یہ کرنا ہے, فلاں یہ ہو رہا تو اس کو ایسا کرنا, کان کے بازو چھوٹا کوئی اس کو کاٹنا ہے, فلاں کو سیدھا کرنا, ہمارے کان زیادہ ایسے دکھ رہے, تمہارے کان زیادہ پیچھے چلے گئے, ہمارے ایسے ہے, تمہاری فلاں ہے, تمہاری اوپر چڑھ گئی, ہمارے نیچے آ جا رہی, تمہارے ساتھ ایسے, ہمارے ساتھ ویسے, تمہارے باہر آ رہے, ہمارے اندر جا رہے, اور ساری چیزیں اس سے ڈپریس بھی ہے. صرف چلو یہ ہونا ایک نیچرل چیز ہے, لیکن ڈپریس, اور ہمارا تو ایسا نہیں نا, ارے تمہارا کیا, تم تو سکسیسفل ہے, ہم ویسے نہیں ہے نا, تمہاری بچیوں کیا ہے تو یوں اٹھ جائیں گے, ہماری کو تو بہت مشکل سے اٹھانا پڑے گا. کیوں؟ تو وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ بھائی تمہاری بچی بہت وزنی ہے, ہماری بہت ہلکی, کیا وجہ؟ اٹھانے کا مسئلہ نہیں, مطلب وہ خوبصورت نہیں ہے نا. ہر چیز, یہ بہت خطرناک ریزن ہے آج ڈپریشن. اور کئی بار لوگوں کے بولنے سے آدمی ڈپریس ہوتا ہے, خود ڈپریس نہیں رہتا ہے نا. آپ ڈپریس نہیں اپنے آپ سے, بچی اچھی نہیں دکھ رہی, اس کے فلاں ہی ہاں تھوڑی صحت مند ہے, اس کے بعد بولتی جان دو, مر جانا ہے اچھا اپنے لیے. آپ سوچیے کیسے ایک ٹینڈنسی ہو چکی ہے. اور یہ سب آپس میں بھی یہی چلتا ہے, فلاں ہے. کہیں بھی آپ شادیوں میں جاتے ہیں تو سب سے پہلا کمنٹ کیا ہوتا ہے؟ لڑکیاں سب سے پہلے کہاں بھاگتی, کس کو دیکھنے کے لیے شادی میں گئے تو دلہن کو دیکھنے کے بعد کیا کمنٹ آتا؟ بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. اچھا کیا بنیاد پہ بولے آپ نے خوبصورت ہے؟ بہت گورے ہونے, بہت گورے. گورے ہے تو اچھے ہی چھوں گے, کالے ہے تو برے ہی چھوں گے. یہ کرائٹیریا بن جائے گا بہت سی جگہ. نہیں بہت خوبصورت ہے نا, بہت نیک ہوں گے. ارے وہ کالی نا, وہ نیک نہیں ہوں, بالکل بری ہے, وہ دکھ رہی ویسے. کرائٹیریا بن چکا ہے اچھے اور برے کا, کرائٹیریا بن چکا. آپ دیکھیے نا, کرائٹیریا جیسا بن چکا ہے, ایک وہ ہو چکا ہے کہ دیکھ کیا بیس پر آپ نے کسی کو ارے بولا, فرسٹ گلانس میں آئی بیوٹی. اور پھر یہ چیز یا تو اس کو ڈپریس کر دیتی ہے, جو انسان ایک عام زندگی جی رہا اس کو پرواہ نہیں, یا تو پھر کیا ہوتا ہے, دوسرا آدمی سوچے کہ میں ویسا نہیں, اپنے آپ کو ڈپریس کرتا ہے. اور بہت سی بار اپنے آپ کو ہلاک برباد کرنے کی وجہ صرف یہ بیوٹی کا چکر ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے جس کو جیسا بنایا ہے سب سے بہترین بنایا, سب سے بہترین. ہر انسان جیسا بھی ہے وہ سب سے خوبصورت ہے. یاد رکھیے, انسان دو ہی شیڈ میں ہوتے ہیں, دو ہی شیڈ ہوتے ہیں, دو ہی کلر ہیں ان کے اندر, ایک جس کو گورا بولتے ہیں اور ایک جس کو کالا. کالے کے الگ الگ شیڈز اور گورے کے الگ الگ شیڈز. کالا 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 گھس, ٹھیک ہے. گورا 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 پھٹ, ایک دم ہے نا, دو ہی کرائٹیریا. اچھا گورا ہونا, اگر کسی کو کوڑ کی مریض لا کے دے دیے, چمکتی ہو تو کوڑ وائٹ برس, پورا جسم وائٹ ہو جاتا ہے. ارے یہ نہیں چلتی, کیوں؟ نمک کی کمی ہے. ارے تم گورا بولے تو گوری لا, نہیں نمک کی, یہ نمک کیا رہتا ہے, اب مکس کرنا اس کے اندر ڈال کے, کیا ہے دیکھ رہے آپ کتنا وہ ہے نا, یہ فلاں ہونا یہ ہونا. اور اس بیسس پر پوری امت مسلمہ اور والدین اور بچیوں کے پیرنٹس بھی ڈپریس, ہماری بچی ایسی ہم ڈپریس, بچیاں ڈپریس, ہم ایسے ڈپریس. تو جو جیسا ہے اللہ نے اس کو سب سے اچھا بنایا. یاد رکھیں, نہیں ان کی ناک دیکھو, ہماری ناک دیکھو, کیوں ہماری ایسی ہے ان کی ایسی. تو کس نے کہا کھڑی ناک اور پتلی ناک خوبصورتی ہوتی ہے اور موٹی ناک جو ہے یہ چوڑی ناک خوبصورتی نہیں؟ کس نے کہا؟ نہیں ہوگا, یہ تو میڈیا نے کہا نا, آپ سے ٹی وی بتا رہی ہے. کلچرل ایسپیکٹ سے دیکھیے آپ, تو آپ چائنا چلے جائیں تو وہاں کھڑی ناک دیکھ کے لوگ بہت خوش ہوں گے, کیا ناک ہے ان کی. پھر تو سب کی ناک کی جگہ اللہ نے صرف 2 سوراخ دیے, پھیلی ہوئی ناک ہوتی ہے صرف 2 سوراخ دکھتے ہیں, کبھی تو اٹھی بھی رہتی ہے نا. تو وہ کھڑی ناک والا آیا تو کیا خوبصورت ہے, ناک کھڑی ہے نا اس چائنیز کی. وہیں اگر آپ عرب کنٹریز میں چلے جائیں, آپ کی کھڑی ناک ہے تو بازو کرو, کیا خوبصورت چپٹی ناک ہے آپ کی. کہ تو عربوں کی ناک کھڑی ہوتی ہے, ایک دم کھڑی, ایسی کھڑی کی ٹیڑھی ہو جاتی کچھ کی سامنے آ کے. تو ان کے لیے چوڑی ناک بہت خوبصورت, کھڑی ناک کیوں ان کے پاس وہ ہے. چینی لوگوں کے پاس بڑی آنکھیں, کتنی بڑی آنکھیں آپ کی, خوبصورت, ان کے لیے خوبصورتی بڑی آنکھیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ تو ان کے پاس سب کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہوتی ہیں, ٹھیک. اب افریقی لوگوں کے پاس جائیے, ان کی آنکھیں بڑی ہوتی, تو وہ دوسری کو دیکھ کے چین لوگ کیا خوبصورت آنکھیں چھوٹی چھوٹی. یوروپین کنٹری میں چل جائیے, کرلی ہیئر خوبصورتی, چونکہ ان کے بال سیدھے ہوتے ہیں. افریقن کنٹری میں جائیے, بولتے سیدھے بال ہونا, یہ کرلی ہیئر جما جما کے پریشان ہے, ان کے کرلی ہوتے ہیں. تو خوبصورتی کا پیمانہ کس نے دیا؟ آپ کوئی سیٹ سٹینڈرڈز نہیں ہے اس کے. اللہ نے جس کو جیسا بنایا سب سے بہترین بنا. اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا, ہم نے تمہیں اپنی ماں کے پیٹ میں جیسا چاہا سب سے اچھا بنایا, بیسٹ آپ جیسے ہیں. لیکن سپیرٹی کمپلیکس نہیں ہونا آپ کو,
شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اچھا بنا. اگر ہم جانوروں جیسے ہمارے چہروں پہ بال ہوتے تو ہم ان کے جیسا دیکھ پاتے. جانوروں سائڈ سے دیکھتے ہیں، ہم لوگ سامنے سیدھا دیکھتے ہیں نا. ہر جانور ایسا دیکھتا ہے، ادھر اور ادھر، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے دوسری آنکھ، سامنے نہیں دکھتا ہے ان کو. اللہ نے کتنا اچھا بنا ہے، سامنے دیکھتے ہیں، سیدھا دیکھتے ہیں چیزوں کو. 3D دیکھتے ہیں ہم لوگ، ہم ڈسٹینس کو فرق کر سکتے ہیں. جانور 2D میں دیکھتے ہیں، ان کو تو ڈسٹینس بھی سمجھ میں آتی ہے کبھی کبھار کہ کتنا کیا ہے. کتنے بینیفٹس ہیں نا ہم کو سامنے آنکھ ہونے کے لیے، اس لیے ہم دو دیکھ سکتے ہیں ایک ساتھ. ڈسٹینس سمجھ سکتے ہیں، پکچر میں ڈسٹینس دکھتا ہے کون سی چیز کتنی دور کتنے نزدیک ہے. ہماری آنکھ میں سمجھ سکتا ہوں آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے دور بیٹھے ہیں. ڈسٹینس سے ہم سمجھ سکتے ہیں. بہت سارے فضل ہیں، تو اس چیز کو سمجھے تو سب خوبصورت ہے. چوتھی چیز ٹیلنٹ. وہ ٹیلنٹڈ ہے، ہم نہیں ہیں. تو اب ٹیلنٹ کو کیسے ڈیفائن کریں گے آپ؟ ایک پڑھنے میں ٹیلنٹڈ ہے تو ایک بھاگنے میں ٹیلنٹڈ ہے، ایک کودنے میں ٹیلنٹڈ ہے، ایک چیخنے میں ٹیلنٹڈ ہے نا. ہر کسی کا ٹیلنٹ مختلف ہے. کوئی اسپورٹس میں اچھا ہے تو کوئی پڑھائی میں اچھا ہے، تو کوئی کچن میں اچھا ہے، تو کوئی فیملی کو سنبھالنے میں اچھا ہے، ریلیشن شپ مینٹین کرنے میں اچھا ہے. تو آپ ٹیلنٹ کس کو کہیں گے؟ نہیں، سب کو ایک ہی ٹیلنٹ چاہیے. وہ کیا ہے؟ پڑھائی کا ٹیلنٹ. سب کو ایک ہی ٹیلنٹ چاہیے. کیا وہ جو دنیا میں لوگ کر رہے ہیں وہ ہماری بچیاں اور ہمارے بچے کیوں نہیں کر پاتے ہیں؟ ٹیلنٹ یہ نہیں، ہر انسان کو اللہ نے مختلف ٹیلنٹس اور ہنر جس کو بولتے ہیں ہم دیے ہیں. ہر آدمی اس میں ماہر ہوتا ہے. کوئی سینے پرانے میں ہے تو کوئی کھانا بنانے میں ہے، کوئی ریلیشن مینٹین کرنے میں، کوئی لوگوں کو خوش کرنے میں، کوئی چاپلوسی کر کے اپنے کام نکالنے میں. سب کے ٹیلنٹ الگ الگ ہے، ہر کوئی جیسا نہیں. ایک آدمی بہت اچھا پڑھ کے MBBS کیا لیکن اسے بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں. اب بیٹھا ڈاکٹر بن کے، بولو کیا بولو نا، بول رہا ڈاکٹر صاحب ایسا تھا، ہاں چل جاؤ بس ہو گیا، میرے کو بات کرنا نہیں آتی لوگوں سے. ڈاکٹر تو ہے لیکن بات کرنے کا ٹیلنٹ نہیں. بات کرنے کا ٹیلنٹ ہے لیکن ڈاکٹر نہیں. سمجھ ایسا بھی ہوتا ہے. ہر کسی کی ٹیلنٹ مختلف ہے، لوگ وہ سمجھیں. پانچویں چیز پیسہ، خاندان کا اثر رسوخ، مقام، سٹیٹس، فیملی. یہ بھی لوگوں کو ڈپریس کر دیتی بہت سی بار، ہے نا، کہ ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں، ہم غریب ہیں نا. جبکہ غریب ہونا کیا بری بات ہے؟ کوئی اسٹرگل ہے وہ بھی. اور کیا مالدار ہونا بہت اچھی بات ہے؟ اسٹرگل ہے وہ بھی. وہاں پوچھ ہوں گی خرچ آیا تو کیسا کیا، یہاں پوچھ ہی نہیں ہوں گی کہ تو آیا ہی نہیں کچھ تو اللہ خرچ کا سوال ہی نہیں. سمجھیے آپ. اس لیے آپ سے ہم فرماتے ہیں کہ غریب لوگ امیر لوگوں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور یہ 500 سال آخرت کے. 500 ایئرز بیفور. کیوں؟ کہ دنیا میں یہ چیز نہیں ملی تھی تو پہلے بینیفٹ جنت کے تم اٹھا لو 500 ایئرز تک. اب غریبی بولیں گے اس کو، یہ بھی مسئلہ ہے بہت بڑا کہ تو یہاں تو سبھی سے غریب ہے. ہمارا ابا صرف 1 کروڑ کماتے ہیں، میں نے بہت غریب ہے نا. کیوں؟ ان کے ابا 10 کروڑ کماتے ہیں. اچھا پھر تو بہت غریب ہے. یہ بڑے ہمارے تو 1 ہی لاکھ کماتے ہیں، ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے 10,000 ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے تو 1,000 ہم تو بہت غریب ہے. ہمارے تو ابا کچھ نہیں کماتے، گھر میں بیٹھے ہم تو بہت غریب ہے. کرائٹیریا کیا ہے غربت کا بتائیے؟ ہمارے پاس جتنا آ رہا تو بھی ہم غریب ہیں. کیوں غریب ہے؟ ہم بس 1 ہی کار ہے، ان کا 2 کار، ہم غریب ہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو غربت کا بھی کوئی کرائٹیریا نہیں رہا. تو ہم لوگ سمجھے اللہ نے جو مال دیا ہے جیسے دیا ہے، مطلب حلال کمائے اور اس کو حلال جگہ لگا دے، بس یہ سکسیس. تو فیملی، پیسہ، اسٹیٹس، یہ وجہ سے بہت سے لوگ ڈپریس رہتے ہیں اور ساری زندگی ڈپریس، ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارا پیسہ نہیں. اسی طرح 6 جو فرسٹریشن سمجھتے ہیں آپ؟ کسی چیز پر فرسٹریٹ ہونا مطلب زندگی سے اکتا جانا. پڑھائی سے فرسٹریٹ ہو گئے، اور فلاں چیز سے ہم فرسٹریشن آ گیا، فلاں نے یہ کر لیا تو فرسٹریشن آ گیا، رشتہ دار نے بات نہیں کی فرسٹریشن آ گیا، فلاں ہوا فرسٹریٹ، اور اس سے ڈپریس، ہمیشہ ڈپریس، ہمیشہ فرسٹریٹ، ہمیشہ جھنجھلاہٹ اور ہمیشہ ڈپریس جی رہے ہیں. 7ویں چیز جو ہے سکسیس اور فیلئر. کامیابی اور ناکامی کے ہمارے جو بنائے ہوئے اپنے اصول ہیں، ان اصولوں کے مطابق ہم کامیاب ناکام ہوتے ہیں. لہٰذا اس کے اعتبار سے ہم جو سکسیس اور فیلئر، ٹھیک، کہ یہ کامیابی ہے، یہ ناکامی ہے، اور پھر ہم کر رہے ہیں. جبکہ سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹیو ٹرمز ہے. ہو سکتا ہے پڑھائی کے اندر آپ فیل ہو گئے، آپ فیلئر رہے پڑھائی کے اعتبار سے، لیکن اللہ نے ایسے گھر نکاح کرا دیا آپ کا کہ آپ سب سے بڑے سب دیکھ رہے ہیں آپ کا بچی کہاں چلے جائے، الحمدللہ. تو یہاں تو آپ فیلئر تھے، وہاں تو سکسیس اینڈ فیلئر ریلیٹیو ٹرم ہے کہ یہ عورت نے پڑھی، یہ MBBS چلے گئی، اس نے 4-5 سال MBBS کیا اور اس کے بعد ہی اس کو ایسی ساس مل گئی کہ پوری زندگی پریشان ہے. یہ فیل ہو گئی تو ابا نے جلدی شادی کرا دی، ایسے گھر کی ماشاءاللہ کہ اب سکون کی زندگی گزار رہی. اب بولیے 10 سال بعد کون سکسیسفل اور کون فیلئر ہے؟ ابھی تو آپ کو لگ رہا ہے سکسیس اینڈ فیلئر یہ ایک، تو سکسیس اینڈ فیلئر یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. شخصیت زمین زمانہ سے اس کے معنی بدلتے ہیں. کسی کے لیے کوئی چیز سکسیس تو کسی کے لیے کوئی چیز وہی فیلئر ہے. سمجھ رہا بات؟ اس بات کو ہم سمجھیں تو یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. اور جب ایک مومن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ نقصان بھی ہو تو فائدہ اور کوئی اچھا بھی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس کے لیے دونوں ہی چیزیں فائدے مند ہیں. ہار بھی اس کو فائدہ دیتی ہے اور جیت بھی. اس بات کو سمجھ. 8 چیز جو ہے پرپوزل، ٹھیک، اور جو ہے میرج. رشتے نہیں آ رہے ڈپریس، رشتے نہیں آ رہے ڈپریس. یہ وظیفہ وہ وظیفہ، یہ پڑھ رہے وہ کھا رہے وہ پی رہے، یہ چپکا رہے یہ ٹھوک رہے یہ لگا رہے یہ لٹکا رہے، کیوں رشتے نہیں آ رہے؟ اور بچی ڈپریس، سب یہ ریجیکٹ کرتے اور ڈپریس. مطلب زمین کے اندر 1 فیٹ، پھر زمین کے اندر 2 فیٹ، زمین کے اندر 3 فیٹ، زمین کے اندر 4 فیٹ، پھر بولتے ابھی زندہ لٹا دو ہم کو لے جا کے، اتنے ڈپریس ہو گئے. 10 لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا، 10 لوگوں نے ٹھیک ہے. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ لانے سے آپ کو بہت سارا فائدہ ہو جائے. کوئی آپ کو ریجیکٹ کرا تو بولیے الحمدللہ، اچھا اللہ نے اس سے بچا لیا. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. ایک انسان ہے بہت موٹا ہے اور کوئی اس کو پلٹ کر دیکھ رہا ہے تو نیگیٹو ایٹیٹیوڈ یہ ہے، کیا کو دیکھ رہے ہیں میرے کو موٹے دیکھ رہے کیا؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے، سب مجھے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ.
اگر وہ یہ سوچے کہ انسان اس کے مطابق سمجھ لیجیے کوئی اس کو دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہے سب دیکھ رہے سب ڈپریس 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 ڈپریس، اگر وہ یہی سوچے سب دیکھ رہے ہیں پازیٹیو سمجھ تو آیا ٹھیک، نہیں آیا اچھا وہ اللہ نے بچا لیا، اللہ کو منظور نہیں ہوگا. کتنا اچھا ہے نا کہ نہیں ارے چلے گئے وہ، دوسرے بھی چلے گئے وہ، تیسرے چلے گئے وہ، سب چلے جا رہے آ کے ڈپریس. اب کیا میں لٹک جاتی بس، اب بس تو امی کو بول دینا آدمی فکر مت کرو تم دیکھ لینا میں لٹک جاتی، میں فلاں کر لیتی، ہم یہ ہے بیمار ہو جا رہے کیا کیا کر لے رہے اپنے آپ کو. ڈپریس مت ہوئیے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، تو پرپوزل اور میرج ایک وجہ ہوتی ہے. 9 چیز جو ہے ہر چیز میں موازنہ کرنا، کمپیئر کرنا، ہر چیز میں تمہارا ایسا فلاں ایسا، ان کا ایسا ہمارا ایسا، یہ ایسے وہ ایسے، ان کا فلاں، ہر چیز میں کمپیریزن کرنے سے آدمی ڈپریشن کی لائف جیتا ہے. آپ ریلیکس رہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے آئیے اور آرام سے رہیے. کمپیئر کر کے کیا کرنا ہے؟ کچھ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کا بتائیے. اللہ نے جس کو جو دینا ہے وہ اللہ دے کے رہتا ہے، اور اللہ نے جس سے جو چیز چھیننا ہے وہ چھین کے رہتا ہے، کچھ ہونے والا نہیں. جو ہے اس میں شکر ادا کہ الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ کا شکر. یہ سب سے چیز ہے. 10ویں چیز، کچھ لوگ دین کی وجہ سے بھی ڈپریس ہوتے ہیں مسلمان ہونے کے ناطے. یہ کیا برقع، یہ کیا لو میرج کے لیے اسلام بولتا نہیں کرنا، حالانکہ پسند کا لڑکا کرنا، کتنی مداتی بھاگ کے شادی کر رہے، سب یہ ہو رہے. پکچروں میں کتنا اچھا لگتا نا، تو جب اسلام روک دے رہا اس سے، یہ کیا اسلام بول رہا ایسا مت کرو، یہ کیا ہم کو بولتا باہر جا کے مت پڑھو اکیلے، یہ کیا ہم ابا کے ساتھ ہی رہنا، یا بھائی کے ساتھ ہی رہنا، یا شوہر کے ساتھ ہی رہنا، یا بیٹے کے ساتھ ہی زندگی بھر رہنا. یہ عجیب بات ہے. اچھا اب یہ آدمی کو اگر یہ بولا جائے کہ ایک آدمی ہے اس کو زندگی بھر ایک گارڈ ملنے والا ہے فری، مجھے زندگی بھر ایک فری گارڈ ملنے والا ہے، میرے ساتھ ہمیشہ رہیں گا، تو فخر ٹائٹ چل رہے، فیضی بہت ٹائٹ چلتے کہ ان کے ساتھ گارڈ رہتا بڑے دن بھر کھڑا ہوا ادھر، ہے نا. آپ یہ بھی سوچیے اللہ نے آپ کو ایک بائی ڈیفالٹ ایک گارڈ دے دیا، پیدا ہوئے تو باپ ہی کھڑا رہیں گا ساتھ میں گارڈ، شوہر کھڑا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا بھائی کھڑا ہے آپ کے ساتھ، آپ کا بیٹا گارڈ دیا، اور آپ نہیں کیا اسلام نے پیچھے لگا دیا، ہم کو آزاد زندگی نہیں دیا. دنیا میں تو آپ فخر کرتے کو گارڈ دے دیا آپ کو، تو اور یہاں آپ کو دے دیا گیا بائی ڈیفالٹ، تو آپ بول رہے یہ کیا ہے، سمجھ رہا. تو ڈپریس، اسلام نے یہ کر دیا ڈپریس، پردے میں ڈال دیا ڈپریس، یہ حکم دیا ڈپریس، وضو کرو بار بار نمازیں پڑھو میں ڈپریس ہو گئی، فلاں ہو گیا ڈپریس ہو جا رہے. یہ کیا ڈپریس، قربانی کی داغی کیا ڈپریس، ارے کیا یہ سب ڈپریس ہو جا رہی، میں جانوروں کو دیکھ دیکھ کے ذبح کر رہے، یہ آ گیا دین کے نام پہ ڈپریشن، ہر چیز کے لیے ڈپریس. ٹھیک، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس سے نکل کر شکر ادا کرے کہ اللہ نے کچھ کچھ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہم کو، رب تو ہماری عقل تھوڑی کمزور ہے نا، اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتے، ہم انسان ہیں. اللہ ہمارا کریٹر زیادہ اچھے جانتا ہے کہ کریٹڈ تھنگس کو کیا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے حساب سے. اور 11ویں چیز جو آخری رہیں گی، لیڈیز کے لیے بہت زیادہ ڈپریشن کی وجہ بنتی ہے. لوگ کیا سوچیں گے، میں گاڑی چلانے جا رہی تو گاڑی چلانے کی فکر کم، کون کون بیٹھا ہوا ہے، کو ہنسرا کون تھا میں گری تھی تو، ان کے گھر میں کوئی گرتا نہیں کیا، ان کا زیادہ فکر ہے اپنی گاڑی چلانے سے. ہم کو یہ کپڑے لینا ہے، رک جاؤ، پپو کیا سوچیں گے پہلے سوچ لو، خالہ کے کمنٹس کیا آنے والے ہیں، پڑوسی کمنٹس کیا آنے والے ہیں، تمہاری جلو فلاں کیا بولنے والی، تمہاری وہ فلاں کیا بولنے والی، نکو انہوں سب ایسا بولیں گے تو یہ لے لو، حالانکہ پسند نہیں لیکن یہ لو، کیوں لوگ کیا بولیں گے. تو عموماً ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جو ہم کو پسند نہیں ہوتا ہے، ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے، وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں ہے ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند. آندو شادی میں ان کو بتائیں گے، اور وہ کون ہے، دشمن. دشمن کو بتا کیا فائدہ، دوستوں کو بتانا چاہیے یار، دوستوں کیا پسند. تو وہ کام کرتے جو ہم کو پسند نہیں، ان کے لیے کرتے جن کو ہم پسند نہیں کرتے. کیسی عجیب زندگی ہو گئی نا ہماری. یہ ایک 10-11 پوائنٹ ہے جس میں عموماً آپ جیسے عمر کے لوگ ڈپریس ہوتے. ڈپریس مت ہوئیے، نکلیے. اب اس کا سولوشن کیا ہے میں انشاءاللہ آگے رکھ رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. اب ڈپریشن کے سمپٹمز کیا ہے، ٹھیک ہے. ڈپریشن کا پہلا سمپٹم یہ کہ انسان دوسروں سے الگ رہنا چاہتا ہے، لونلینس، اکیلا. نہیں میں کس کے ساتھ نہیں رہنا ہے، میں مایوس ہوگا، اکیلا. تو اس کا الٹا حل کیا ہے، لوگوں میں رہیے، اٹھیے بیٹھیے، ٹھیک ہے، اکیلے مت رہیے. دوسرا، ہمیشہ مرنے کا ہی سوچتے رہتے، مروں گی تو کیا ہوں گا، میں مروں گی تو کیا ہوں گا، یا پھر میں مر جانے والی ہے کیا، میں مر جانے والی ہے کیا، میں مر جانے والا ہوں کیا. ہمیشہ موت کا ڈر، یا تو موت کی سوچ یا موت کا ڈر. موت کی سوچ اچھی بات ہے، موت کا اچھا، لیکن ایسی سوچ اور ڈر جو ڈپریس کر دے غلط ہے. پھر موت کے ڈر سے نیکی کرنا یہ اصل اچھا ڈر ہے. اب موت کے ڈر سے ڈپریس ہو کے بیمار ہو کے گولیاں کھاتے پڑے تو پھر تو غلط ہو گیا یہ ڈر. موت کی سوچ میں مر جاتی ہے. تیسرا، سستی، کسلان، ہر چیز میں سستی. پانچواں جو ہے معاملات میں ایموشنل، بس ہر چیز میں ایموشنل، کچھ ایموشنل ہر چیز میں، یا تو خوشی تو خوشی اور غم تو غم، ایموشنل زندگی گزار رہے ہیں. ہوتا ہے نا بہت سے لوگ اتنا روتے ہیں، یہ نہیں ملا رونا، وہ نہیں ملا رونا، لڑ کے رشتہ جگہ رونا، فلاں ہو گیا رونا، یہ ہو گیا رونا، روتے ہی رہتے ہیں، مطلب ڈپریس ہے وہ لوگ. ٹھیک. اسی طرح جو بے سکون اور بے اطمینانی زندگی، سب کچھ کر کے بھی پریشان. ٹھیک، یہ اس کا سمٹم سے یاد رکھیے، پتہ چلتا ہے. جلد بازی، ٹھیک، یہ بھی سمٹم ہے. اسی طرح جو ہے موڈ کا سوئنگ ہونا، ابھی خوش تھے تو خوش ہو رہے، اچانک غمگین تو غمگین، اچانک محبت کسی سے، اچانک نفرت، سمجھ رہے. اس سے محبت شروع ہو گئی کہ بہت اچھے لوگ ہیں فلاں، دوسرے دن ہر فالتو لوگ کیا کرتے فلاں، سوئنگ بالکل موڈ ایک طرف چل رہا تو پھر دوسری طرف اچانک اپوزٹ ہو جا رہا، یہ بھی اس کی علامت ہے. اسی طرح جو ہے نا امیدی، کچھ نہیں ہونے والا، اب تو عمر گزر گئی تو فلاں رشتہ نہیں آنے والا،
اب تو یہ ہوگا تو اس سے یہ ہو گیا، آپ نہیں پڑھ سکتے، فیل ہو گئے، تو نا امیدی نہیں ہونا چاہیے. مومن تو اتنا امید والا ہے کہ سب سے ریموٹسٹ پارٹ میں بھی سب سے اکیلا بھی ہوں گے تو امید رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ مدد آئیں گی. ٹھیک. اسی طرح جو ہے حقیقی زندگی سے الگ رہ کہ فلمی زندگی میں جینا، یہ بھی ایک ڈپریشن کی علامت ہے جو کہ سب لوگوں کو ہے. اگر شام میں 6 سے 9 تک آپ بیٹھتے ہیں یا 7 سے 10 تک ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کا مطلب آپ ڈپریسڈ ہے، اس لیے کہ آپ حقیقی زندگی چھوڑ کر فلمی زندگیوں کو پسند کرتے ہیں. یا تو پکچر دیکھنا ہے تو ڈرامے دیکھنا جس میں حقیقی زندگی نہیں ہے. جو انسان بھی حقیقی زندگی چھوڑ کر فلمی زندگی کو دیکھے، اس کا مطلب وہ ڈپریس ہے. حقیقی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ فلمی زندگی میں ایسا اناج ڈالے، جھاڑ اگ گئے، کٹنگ ہو گئی، کسان مالدار ہوگا 1 منٹ. حقیقی زندگی میں کتنی محنت کرنے کے بعد اناج لگتا ہے، اگتا ہے، آتا ہے، کٹائی چھٹائی ہوتی ہے اور پھر اس کا پیسہ آتا ہے نا. تو یہ بھی جو ایک علامت ہے ڈپریس ہونے کی کہ آپ کو وہاں اچھا لگتا ہے، حقیقی زندگی سے آپ دور بھاگتے ہیں، آپ ڈپریس. ٹھیک. اب ڈپریشن سے کیا ہوتا ہے، ڈس آرڈرز کیا ہوتا ہے ڈپریشن سے؟ کھانا زیادہ یا کم کھاتا ہے انسان، زیادہ کھا کے اوبیس موٹا ہو کے بنا، یا تو اتنا کم کھا رہا کہ پتلا ہو کے بنا ہوا. زیادہ یا کم سونا، ڈس آرڈر، سلیپنگ ڈس آرڈر، ایٹنگ ڈس آرڈر سب سے پہلے ہوتے ہیں کس وجہ سے؟ ڈپریشن کی وجہ سے. اسی طرح ہارمونل چینجز، باڈی میں ہارمونل چینجز آنا شروع ہوتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے. اسی طرح جو ہے ہیڈ ایک، سر ہمیشہ دکھتا ہے پھر جو آدمی ڈپریس رہتا ہے. اسی طرح جو ہے بہت زیادہ روتا ہے. ٹھیک. انسان کرائنگ، اس کا مزاج بن جاتا ہے رونے کا. ٹھیک. اور شکایتیں کرتا ہے کنٹینیوس. اسی طرح جو ہے ہمیشہ غم زدہ اور مایوس فیل کرتا ہے. اسی طرح جو ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اب ڈپریشن کسی کو ہو گیا تو اس کا کیور کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے چیز ڈپریشن سے بچنا ہے تو اللہ کے ذکر کو ہمیشہ کرتے رہیے. تسبیحات کا پڑھنا، قرآن کا پڑھنا. ٹھیک. اس کو معمول بنا لیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں مومنوں کے دل کیا پاتے ہیں؟ سکون. ڈپریشن سٹریس کی وجہ سے آتا ہے، وہ جو ہے تھکان کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے انسان کو سکون چاہیے. سکون کہاں ہے؟ دنیا میں نہیں آتا، کہ ٹی وی کے سامنے نہیں ہے، میگزینس میں نہیں ہے، ناولس میں نہیں ہے، سہیلیوں کے ساتھ بیٹھنے میں نہیں ہے، چیٹ میں نہیں ہے، واٹس ایپ پہ نہیں ہے، فیس بک پہ نہیں ہے. سکون کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کے اندر جو ہے سکون ہے. یہ پہلا کام کرے. دوسرا، مایوس مت ہوئیے کبھی. سچویشن چاہے کتنے ہی ورسٹ ہو، ورسٹ سے ورسٹ ہو، خوش مزاج. سمجھ رہا؟ ورسٹ سے ورسٹ ہو، خوش مزاج. پازیٹیو ایٹیٹیوڈ جس کو بولوں گا رمضان ہے. مایوس مت ہوئیے. مایوس نہیں ہونے کے لیے پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. لوگ آپ کو موٹا ہے بول کے دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو پازیٹیو لیجیے، برائی میں نہیں کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں. لوگ تو چاہتے ہیں کہ دیکھیں ان کی طرف، لوگ تو ویسے دیکھ رہے ہیں. لوگ میرے تو پازیٹیو اچھی زندگی جیئیں گے آپ. سمجھ رہے؟ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ. سمجھ رہے؟ اس کو لائیے تو بہت سارے فائدے ہوں گے. اللہ رب العزت نے مایوس نہ ہونے کے تعلق سے جو ہے سورہ نمبر جو ہے 39 سورہ زمر آیت 53 میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں. سمجھ رہے آپ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکر کو دیکھیے، آپ ایک غار میں ہیں، دشمن سامنے، پھر بھی مایوس نہیں. اسی طرح حسد سے بچیے. آپ حسد سے نہیں بچیں گے تو ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے. آپ لوگوں کو اللہ نے دیا، اللہ کا شکر، اللہ نے ان کو دیا، وہ اچھے رہے بس. آپ بھی مطمئن، مجھے جو دیا مطمئن ہوں، وہ جو ہے یہ بھی ٹونٹ کے اس میں نہ ہو، اللہ نے جو دیا ان کو اٹھا رہے، ہم کو جو ہم بھی بہت اچھے. ویسا نہیں، ایک دم اللہ کے نام، اللہ نے ماشاءاللہ دیا، وہ اچھے رہ رہے، اللہ نے ہم کو نہیں دیا، ہم بھی خوش ہیں، لیکن الحمدللہ جو بھی ہے خوش. اور یہ کب ہوگا آپ کو؟ جب آپ اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے تو آپ سکون میں آ جائیں گے، اپنے سے اوپر کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں. اسی طرح جو ہے جو ہو وہ اللہ کی طرف سے تھا اور وہ ہونا ہی تھا. جو ہوا اللہ کے تو ہونا ہی تھا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یا اللہ اب اس کا بدلہ دے ہمیں. اچھا ہوا تو اچھا، اور برا ہوا تو اس کا جو ہے اس کا بھی ہمیں حل. سمجھ رہے آپ؟ جو ہوا اللہ کے تو یہ سوچ لے تو انشاءاللہ ڈپریس نہیں ہوں گا آدمی. اسی طرح جو ہے تقدیر پر ایمان مضبوط کیجیے اپنا، کہ تو اس کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا اللہ جب تک نہ چاہے. تقدیر میں ہے بول کر ہی ہوا، اس کو سمجھیے. تقدیر میں تھا ہم خوبصورت ہو دنیا کے اعتبار سے، اللہ کے پاس نہ. تقدیر میں تھا دنیا میں ہم مالدار ہو، اللہ کی طرف سے معاملہ تھا. تقدیر میں تھا ہم غریب ہیں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ایسی زندگی گزاریں گے. ٹھیک. اس میں ہم کارنامہ انجام دیں گے، اس لیے کہ جس کو جیسا ٹیسٹ اور پیپر آئے گا اس کا پیپر چیکنگ بھی اسی اعتبار سے ہوگا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے صبر کرے، شکر کرے، اللہ پر توکل کا جو ہے مزاج بنائے. صبر اور شکر، یہ صبر کرے مصیبتوں پر، شکر کرے جو کچھ ہے، اور توکل کرے. اور یہ صبر اور شکر کب آئیں گے معلوم؟ جو اپنے سے نیچوں کو دیکھیں گے آپ، کہ اللہ نے مجھے وہاں پر صرف 2 ویلر ہے، 4 ویلر میں آ رہے ہیں، تو میرے اور بھی کئی سہیلیاں جو رکشے سے آئی بیچاری، اور کچھ تو ایسے ہیں جو پیدل آئے، اتنا ہی پیسے تک رکشے، الحمدللہ 2 ویلر ہے. کار والا بولے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا. ورنہ دیکھو کچھ لوگ کیسے ہیں، اللہ کا کتنا شکر ہے کہ ہم کو اللہ نے اتنی ساری نعمتیں. ہر چیز پہ شکر ادا کیجیے، جس کو ہے، جس کے پاس نہیں ہے دونوں بھی. اسی طرح نماز کی پابندی، قرآن کی پابندی، اور لمبے سجدوں کی پابندی، جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یاد رکھیے بہت سی بار یہ جو ڈپریشن کے اٹیکس ہوتے ہیں، لمبے سجود کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے ڈپریشن حل ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے گر گڑاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح رائٹ کائنڈ آف فوڈ، مطلب کھانے کی اچھی عادت ڈالیے، ہیلدی فوڈ کھائیے، اس سے بھی ڈپریشن ریلیز ہوتا ہے، یہ بھی ایک سولوشن. رائٹ کائنڈ آف ایکسرسائز بھی کیا کیجیے، اس لیے کہ اس سے فائدہ. ورنہ بہت ساری بار مسلم عورتیں ایکسرسائز نہیں کرتی اور اس کو بہت برا سمجھ، ایکسرسائز کی بھی عادت ڈالی. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے فلم اور ڈرامے سے پرہیز کیجیے، اس لیے کہ ڈپریشن کی علامت ہے. یا اگر نہیں ہے آپ کو ڈپریشن تو ڈپریشن لا دیتے، کیونکہ اس میں دیکھ کے انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ شکر کریں گے، علاج کی شکل ہے. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہنستے رہیے، کیپ اسمائلنگ، اس لیے کہ یہ ایک سنت ہے. تو ہنسنے سے آپ کو کیا ہوگا؟
اتنا مت ہنسی کہ آپ کا دل ہی خراب ہو جائے، ہاں ہنستے رہے دن بھر کے لوگ بڑے پاگل بچی آ گئی، ٹھیک، لیکن ہنستے رہیے. لیکن اب ہنسنا بڑا مصیبت ہے آج کے دور میں کہ تو کوئی ہنستا نہیں. اب آپ کسی محل میں جا کے ہنس رہے، ادھر آؤ، کیوں ہنس رہے؟ کچھ میں نے غلط پہنی نہیں آنٹی، کیوں ہنس رہے تھے؟ میں ہنسنا نہیں آنٹی. بولیں گے کیا مسئلہ ہے؟ کس نے بولا السلام علیکم آنٹی کیسے، اتنا کیوں ہنس رہے؟ ہم اتنے مصیبت میں بیمار اور ہنستے آ رہے تم ہمارے پاس، چلو. جبکہ ہنسنا چاہیے. ہنسنے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی لوگوں سے ملاقات کرتے آپ اسمائلنگ فیس سے ہی ہوتے، ہنستے ہی بات کرتے. اس لیے کہ ہو سکتا ہے سامنے والا بہت پریشان حال ہو سکتا ہے آپ کی ایک ہنسی کی وجہ سے ریلیکس ہو جائے. ہوتا ہے ریلیکس ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے نا کہ انسان جو، اور آپ خود لوگوں کو ہنسایا بھی کرتے تھے. آپ بچوں کو جا کر ہنساتے ریگولر ڈیلی. آپ بڑوں کو بھی ہنسایا کرتے تھے. آپ ماحول کو دیکھ کر صحابہ کے اندر کچھ لوگ ایسی بات کرتے، لوگ اس سے ہنسے، خوش ہو، ایک اچھا ماحول بنے. ہنسیے، اسمائلنگ کیجیے ہمیشہ، اس لیے کہ سنت ہے. لیکن اتنا کم ہنستے ہیں ہم کہ آپ جب ہنستے ہیں تو مصیبت میں آ جاتے ہیں. کسی ہنستے ملے تو بولتے کیوں ہنس رہے، ہمیں کو برائی دکھ رہی کیا؟ دوسرے کو انہیں ہنس رہی، ان کی بچی تو کتنی ہوشیار ہو گئی، کل کیا ہے ہم پہ ہنس رہے. ارے نہیں آنٹی میں مسکرا نہیں، کوئی کو اتنے دانت دکھا رہے، ہاں تمہارے دانت پورے سیٹ ہے اس لیے دکھا رہے، اتنے وائٹ ہے دکھا رہے. بہت مشکل ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں کچھ نہیں، سنتیں چھوڑ دیا تو سب دوسری چیزیں ہمارے پاس. لہٰذا ہنسیے، لوگوں کو دیکھ کے مسکرائیے، اچھے سے بات کیجیے. لوگ چاپلوسی مسکراتے ہیں اس لیے کہ ان کو معلوم اس سے کسٹمر آتے ہیں. بہت سارے لوگ کسٹمر کیئر، آپ ایئر ٹریول کیجیے، ہنستے رہتا کبھی، یس سر ویلکم سر، اب ہنستے رہیں گے. لیکن آپ کو اچھا لگتا ہے نا کہ ہاں یس سر ویلکم سر. کیسے بری صورت کے لوگ کھڑے تھے، کیسا ویلکم کر رہی ہے؟ ایئر کرافٹ انڈسٹری میں ہے یا کیا یہ خصاب کے پاس کھڑے ہوئے ایسا ویلکم کر رہے تھے؟ لیکن وہ خواہ ویلکم سر، کتنے اچھے لوگ تھے، کیسا ویلکم. اپنی زندگی میں یہ لاگو نہیں کرتے ہم. کس سے بولتے امی ابا، سب سے وہی وہ آ گئے کیا منہ برا ایک دم بنا ہوا، ایک دم گھٹیا، ایک دم جس کو بولتے ہیں نا برا منہ بنا کے بیٹھے رہتے. ہنسی ہے لوگوں سے، السلام علیکم کیسے ہیں آپ، کیا بہت اچھا. ہو سکتا ہے آپ کی ہنسی سے اس کے کچھ غم ہلکے ہو جائے اور آپ بھی اپنے آپ کو فریش رکھ پائیں گے نا ہمیشہ. تو بہرحال ہنستے رہیے، اس لیے کہ ایک سنت ہے، اس سے بہت سارے فائدے ہیں. یہ چند سلوشن، چند وجوہات اور چند چیزیں تو ڈپریشن کے بارے میں نے آپ کے سامنے رکھی. ہم کوشش کریں ان چیزوں کو ہم سمجھیں اور ڈپریشن کو مذاق نہ لیں. اور کبھی بھی آپ کا کوئی دوست یا سہیلی اس بات کو یاد رکھیے، کوئی رشتہ دار، کوئی سہیلی آپ کی، ٹھیک ہے، یا دوست انسان کا ہو کسی مرد کا، اور وہ کبھی یہ کہے کہ میرا دل مرنا چاہتا ہے، تو فوراً پکڑ کے اس کی کاؤنسلنگ کیجیے. کبھی بھی یہ مت سوچیے کہ اپن اس کو بعد میں سمجھائیں گے. ہو سکتا ہے بعد میں سمجھانے کا آپ کو دوسرا چانس ملے ہی نہیں. آپ سیریس لیجیے اس چیز کو. میں نے اپنی زندگی میں 2-3 لوگوں کو دیکھا جنہوں نے موت کا کہا، میں نے ان کی کاؤنسلنگ کی، لیکن اس کے بعد بھی 2 لوگ بہرحال، امید کرتا ہوں کہ خودکشی نہ ہو، ان کی حادثاتی موت ہو یا کسی نے مرڈر کیا ہو تو ان کا اجر بھی مل جائے گا. لیکن جو چیز سامنے آئی وہ انہوں نے خودکشی، جو رپورٹس بتائی وہ خودکشی کی تھی. اللہ رحم کرے. امید کرتا ہوں کہ وہ خودکشی نہ کی ہو، حادثاتی موت ہو، یا وہ کسی نے ان کو قتل کیا ہو تاکہ انہیں اجر ملے. لیکن انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ مرنا دل چاہتا ہے. ان کے لیے بہت کاؤنسلنگ کی، پکڑ کی بھی لائق صاحب کو تم نے، لیکن اس کے بعد پھر خبر ہے 1 مہینہ بعد کہ جہاں سے لائے تھے اسی ٹرین کے نیچے جو ہے وہ مرے ہوئے ملے. امید کرتا ہوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہو. لیکن کبھی بھی کوئی انسان کہے کہ مجھے مرنا دل چاہ رہا ہے، کبھی مت چھوڑیے اس کو، چلا پکڑ لیجیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے، سمجھائیے، بٹھائیے، منائیے. جو کچھ ہو سکتا ہے بولنا اپن زندہ رہ کے کریں گے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ کے لیے. بولنا زندہ رہو بہت کچھ کریں گے اپن مل کر، بولنا مر جاؤں گے تو کچھ فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اکیلا مت چھوڑیے ایسے انسان کو. کاؤنسلنگ کیجیے، اس کی اصلاح کیجیے. خود کو بھی ایسے خیال آتا ہے فوراً اپنی کاؤنسلنگ قرآن حدیث سے کیجیے، اچھے لوگوں سے کیجیے، اور ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے. اس لیے کہ ڈپریشن کے لیے ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا کوئی بری بات نہیں. ہمارے پاس سائیکٹرسٹ کے پاس گیا بولے تو پاگل ہو گئے نا. بہت سے لوگ تو پاگلوں کے دواخانے کے باہر بھی ایسا چھپ کے گھستے اور چھپ کے نکلتے، پھر آگے بولتے رہے نہیں وہاں کوئی دیکھ لیں گا تو بولے گا میں پاگل ہوں. سائیکٹرک کاؤنسلنگ لینا کوئی بری چیز نہیں ہے، مشورہ ہے. تو بہرحال کسی سے کاؤنسلنگ لیجیے. اور کبھی بھی کوئی انسان کہے میرا دل مرنا چاہتا تو اکیلا مت چھوڑیے، اس کی کاؤنسلنگ کیجیے. یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اسے عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ڈپریشن، ٹینشن، ان تمام چیزوں سے دور رکھے. ہم سب کو جو ہے دین کے جو ہے قریب کرے، جب تک زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو.